میرا بولا سائیں تمہارا نقشہ مل گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ بولا تو دوام خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں منوں کی چمک تھی جو سردار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈاکو جی کیا سچ میں نقشے کا پتہ چل گیا؟ دیجیے نا میرا نقشہ، آدھے سے زیادہ نقشہ تو مجھے یاد ہو چکا تھا اور میں اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں۔ اس کی خوشی کوئی انتہا نہیں تھی، جیسے اسے محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ کوئی نور کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ سردار نے اس کی بے پناہ خوشی کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا۔ ہمیں نقشہ لینے خود چلنا ہوگا، آج تمہاری بہن کا نکاح ہے، وہ اور انسپکٹر اکرم آج نکاح کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ شام 5 بجے تک، ہم تقریباً 5:15 بجے تک اپنا نقشہ واپس لینے پہنچ جائیں گے۔ سردار نے ایک خاص انداز میں اسے دیکھا، اس کی بات میں ایک گہرا پوشیدہ معنی تھا۔ ہاں، دعا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سوال تیرے تھے۔ کیا مطلب؟ نقشہ وہاں کیسے چلا گیا؟ دوام نے گہری حیرت سے پوچھا۔ میرا بولا سائیں تمہاری بہن چوری کر کے لے گئی تھی۔ سردار نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہائے اللہ جی، رباب باجی چورنی کہیں کی میرا نقشہ چوری کر کے لے گئی۔ میں بھی کہوں میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تو نقشہ گیا کدھر؟ رباب باجی ویسے بھی چورنی سی ہیں، درزی گھر جاتی ہے، ان کے بچوں کی چیزیں چوری کر کے لے آتی ہے۔ اللہ پاک جب جہنم میں ہاتھ کاٹے گا نا تب احساس ہوگا چوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوام اپنی دھن میں بولتے بولتے اچانک اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی اور ایک چور سی نظر سردار پر ڈالی۔ وہ بھی تو چور ہی تھا، ڈاکو تھا، ڈکیت تھا۔ ڈاکو جی میں آپ کے لیے نہیں بول رہی، رباب باجی کے لیے بول رہی ہوں۔ میرا نقشہ تو انہوں نے چوری کیا نا، دوام معصومیت سے بولی اور سردار ایک گہرا کہکا لگا کر ہنسا اور پھر اس کے لبوں پر جھکا اور ایک شدت سے بھرپور لمس اس کے ہونٹوں پر بکھیرنے کے بعد اپنی دیوانگی اس کی گردن پر لوٹانے لگا۔ میرا معصوم سائیں تم حق رکھتی ہو، مجھے کچھ بھی کہنے کا وضاحتیں نہ دیا کرو۔ کمرے کا ماحول رومانی ہونے لگا تھا کہ اچانک باہر سے جمرو نے آواز لگائی۔ سردار جمرو کی ٹائمنگ پر سچ میں حیران تھا، وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا جمرو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ سردار نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسی دن وہ اپنی ٹانگیں توڑوانے والا تھا اس کے ہاتھوں۔ سردار بچوں کے علاج کے لیے رقم دینے جانا ہے اسپتال، میں تیار ہوں، جلدی ہو۔ جمرو خوشی سے بول رہا تھا جبکہ سردار کے چہرے پر بھی ایک سکون کا تاثر آیا۔ چلو ایک نیک کام ہو رہا ہے۔ ہاں آتا ہوں، دوام کو خود سے الگ کرتا سردار الماری کی طرف بڑھا اور نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں نکالنے لگا۔ میرا سونا مکڑا، میں ایک ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں، شام سے پہلے آ جاؤں گا، تم بھی اپنی تیاری مکمل کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تیاری کر لیتی ہوں، اور بابا جی سے نقشہ واپس لینے کی۔ اور ہاں رات کا کھانا ہم جھیل پر کھائیں گے نا، آپ نے صبح کہا تھا۔ دوام کو کچھ یاد آیا تو وہ فوراً سردار کے پاس آئی اور اس کی قمیض کا کالر ٹھیک کرنے لگی، انداز ایسا جیسے اسے منا رہی ہو۔ سردار روز روز اس کے جھیل پر جانے پر سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ جھیل پر ہی اپنا گھر بنا لیتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی تیاری مکمل کر لینا، نقشہ لانے کے بعد جھیل پر چلیں گے۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ نقشہ ملنے کی خوشی میں دوام تو جیسے جھوم اٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اکرم کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا تھا، رباب کے چہرے پر بے شک بہت خوشی اور ایک فاتحانہ چمک نمایاں تھی۔ اسے معلوم تھا اس نے بلیک میل کر کے ہی اکرم کو خود سے شادی کرنے پر مجبور کیا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی محبت اور چاہت سے اکرم کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ ایک شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکے، خاص طور پر جب وہ اس کا شوہر بننے جا رہا ہو۔ اکرم کا استقبال تمام رسم و رواج کے مطابق کیا گیا، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ سمیرا کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے دل میں شکوک و شبہات ابھر رہے تھے۔ پہلے وہ رشتے کے لیے آیا تو اس کا انداز انتہائی سرد اور بیزار سا تھا، جیسے کوئی مجبوری کا سودا ہو۔ پھر دوسری دفعہ آیا تو اس نے نکاح سے یہ کہہ کر انکار کر دیا پہلے وہ ڈاکو کو پکڑے گا، اور اب اچانک تبادلے کا سوچ چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اس علاقے میں تمام افسروں کے تبادلے 5 سال کے بعد ہوتے تھے اور اسے یہاں آئے ابھی صرف 3 سال گزرے تھے، لیکن سمیرا نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی فضول میں بات بڑھ جائے گی، اور اس وقت گھر میں خوشی کا ماحول تھا، اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ نکاح کا وقت آن پہنچا، قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کی کارروائی شروع کی۔ اکرم ایک سنجیدہ تقریباً بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے گواہ کے طور پر 3-4 پولیس اہلکار سادہ لباس میں موجود تھے۔ دوسری طرف رباب، اس کے والدین اور چند محلے کے لوگ گواہ تھے۔ رباب بنت دین محمد کا نکاح اکرم احمد بن احمد رضا سے مہر 5 لاکھ کے عوض طے پایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ اکرم نے گہری سانس لی اور ایک مضبوط لیکن اندرونی طور پر بھاری آواز میں کہا، مجھے قبول ہے۔ یہی سوال رباب سے پوچھا گیا، اس نے مسکراتے ہوئے ایک واضح اور پراعتماد آواز میں کہا، مجھے قبول ہے۔ 3 بار ایجاب و قبول دہرایا گیا اور پھر قاضی صاحب نے نکاح کا باقاعدہ اعلان کیا۔ مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی، خاص طور پر رباب کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنی منزل پا لی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد اکرم رباب سے ملنے کے بہانے کمرے میں آیا تو آتے ہی اس نے بغیر کسی تمیز کے 2 ٹوک بات کی، اب نقشہ دو مجھے، جو تم نے کہا وہ میں نے کر دیا، نکاح ہو گیا، 1 ہفتے میں رخصتی لے لوں گا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، صرف ایک معاہدے کی تکمیل کا تقاضا۔ اللہ اللہ، یہ نکاح تو آپ نے اس نقشے کے لیے کی ہے شوہر صاحب،
دیتی ہوں آپ کو نقشہ، اب تو یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہی جائے گا۔ رباب ہلکی سی مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں فتح مندی کا تاثر لیے وہ الماری کے قریب آئی۔ اس نے الماری کا دراز کھولا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالنے کی، اس لیے ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی جو ایسا ایسا تیز ہوتی جا رہی تھی، زمین جیسے وحشت سے لرز اٹھی تھی اور پورا گاؤں لمحوں میں ایک پراسرار خاموشی میں سمٹ گیا۔ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کو خوفناک آوازیں تیز ہوتی سنائی دیں جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ مون میں ایک پراسرار تناؤ پھیل گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک قوی ہیکل سا آیا جس کے چہرے پر آدم سا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ سردار ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس کی غیر متوقع آمد نے سب کو لرزا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چند ساتھی بھی تھے جن کی آنکھوں میں چمک اور چہروں پر ایک عجیب سی بے پرواہی کے ساتھ نقاب تھے۔ پورے گھر میں ایک سہم کا عالم چھا گیا تھا۔ سب لوگ خوفزدہ ہو کر دیوانوں سے لاگے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نکاح کے اس پرمسرت ماحول میں یہ کیا طوفان آن گزرا ہے۔ سردار نے چہرے پر نقاب کیے ایک لمحے کے لیے رک کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی نظریں کسی خاص شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پیچھے بیٹھی دوام کو انتہائی احتیاط سے نیچے اتارا جیسے وہ قیمتی شے ہو۔ اسے اپنے بازوؤں میں تھامے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اس کی ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میرا میٹھا سائیں، اپنا نقشہ لے آؤ، تمہارا رباب باجی کے پاس ہے۔ اس نے دوام کے کان میں سرگوشی کی۔ دوام کا اس وقت وہاں موجود ہونا سب کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پریشان سے اندر چلتا ہوا آیا جبکہ دوام فوراً رباب کے کمرے کی طرف بڑھتی دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے ہی رباب اپنے ہاتھ میں وہی نقشہ پکڑے اکرم کے حوالے کر رہی تھی۔ دوام کے ٹیر پر غصہ اور حیرانی ایک ساتھ ابھری۔ رباب باجی، چورنی کہیں کی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا نقشہ چوری کرنے کی؟ اس کی آواز میں ایک ایسا تیکھا پن تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن آپ سچ میں ایسا کر سکتی ہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور رباب کے ہاتھ سے اپنا نقشہ ایسے کھینچ چکی تھی جیسے خدا نخواستہ وہ نقشہ نہیں، اس کا اپنا بچہ ہو۔ دوام، میری بات سنو۔ اکرم نے دوام کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھ کر اس کی طرف لپکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سردار تک پہنچتی اس کے پیچھے چھپ گئی تھی جیسے کوئی معصوم سا بچہ شرارت کر کے اپنے بڑے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی لیکن ساتھ ہی ایک چھپی ہوئی معصومیت بھی۔ سردار نے دوام کی طرف پیار سے دیکھا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے نقشے کو پیار سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو شرارت اور طنز کا امتزاج تھی۔ اس نے ایک نگاہ اکرم پر ڈالی جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لے آئی اپنی امانت، میرا سونا مکھڑا، سردار نے دوام سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر اس کی نظریں اکرم پر جم گئیں، ایک ساتھ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ نکاح مبارک ہو اکرم صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے نکاح کا سن کر۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن وہ کیا ہے نا، آپ کی ہونے والی بیگم ہمارا نقشہ چوری کر کے لے آئی تھی۔ اچھی جوڑی ہے پولیس اور چورنی کی، لیکن وہ کیا ہے نا، ڈکیتوں کے گھر میں ڈکیتی نہیں کی جاتی، اس لیے یہ نقشہ تو ہم لے کر جا رہے ہیں۔ باقی آپ لوگ اپنے معاملات حل کر لیجیے اور میری طرف سے نکاح پھر سے مبارک ہو۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا طنز تھا جو اکرم کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ سردار نے ایک قدم آگے بڑھ کر اکرم کے قریب ہوتے ہوئے مزید کہا، ویسے اس نکاح کے پیچھے آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہے نا؟ اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو یقیناً آپ، خیر آپ کی زندگی فیصلے آپ ہی کر لیں، ہم تو اپنی امانت لینے آئے تھے، لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اکرم کی آنکھوں میں دیکھا ایک لمحے کے لیے جیسے کوئی گہرا راز بانٹ رہا ہو۔ سردار نقاب کے اندر ہلکا سا مسکرایا، دوام کو اپنے ساتھ لگائے وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ اس کی واپسی ایسی تھی جیسے وہ سب کے سروں پر حیرت کے پہاڑ توڑ گیا اور رباب سے ایک قدم بھی باہر کی طرف نہ اٹھایا گیا۔ اس کی قسمت کتنی جلدی پلٹ گئی تھی، کتنی جلدی کھیل اسی پر الٹ گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کی آنکھوں میں شکست کا اندھیرا تھا جبکہ اکرم اپنے مقصد کے اتنے قریب آ کر اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے چہرے پر گہری مایوسی اور بے بسی نمایاں تھی۔ وہی پراسرار وقت تھا جب ہر طرف خاموشی چاہیے تھی اور فضائیں کسی خفیہ سرگرمی کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سردار کا وفادار ساتھی بالا اس علاقے سے نکلا تھا۔ اس علاقے کی اہمیت یہ تھی کہ یہاں عام ڈاکوؤں کا گزر بہت کم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا قبیلہ بخوبی جانتا تھا یہ علاقہ حمید، فیصل اور رفیق کا اپنا ہے۔ یہاں سے صرف اور صرف ایک خفیہ راستہ نکلتا تھا جو جھیل کی طرف جاتا تھا، اور اس راستے کے بارے میں سوائے جمرو، سردار اور بالا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، یہ تینوں بھی نہیں۔ انہیں گہری پہاڑوں کے بیچ میں جہاں سے باہر نکلنے کا ایک خفیہ راستہ کھلتا تھا، ان تینوں کے گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ پہاڑ کے پیچھے کی ایک ایسی خفیہ سرنگ تھی جسے ان تینوں نے کئی سالوں کی محنت سے تیار کیا تھا، خاص طور پر اسلحہ چوری کے لیے۔ یہ ان کا ذاتی اور مکمل طور پر پوشیدہ ٹھکانہ تھا۔ حمید، فیصل اور رفیق ایک بڑے چپٹے پتھر کے پاس بیٹھے تھے، ان کے سامنے تازہ بارود کے کچھ تھیلے اور چمکتے ہوئے ہتھیار پڑے تھے۔ ابھی بھی انہوں نے اپنی تازہ ترین ڈیل کی تفصیلات مکمل کی تھیں۔ اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ کامیابی سے چوری ہو چکا تھا اور اب وہ اسے ٹھکانے لگانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گہری سوچ بھی تھی۔ سردار کے ساتھ ان کا سودا ہو چکا تھا اور تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ وہ سردار کا ساتھ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے سردار کی وجہ سے وہ اس علاقے میں محفوظ تھے۔ کوئی دوسرا ڈاکو کا گروہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔
सच तो ये था कि इस पूरे इलाके में इनके सिवा कोई और बड़ा डाकू या गिरोह नहीं था और पूरा इलाका सरदार के नाम से कामता था। उसका रौब और दबदबा ऐसा था कोई इसके रास्ते में नहीं आता था। वो लोग सरदार को छोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इनके दिलों में एक नया कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा परवान चढ़ा था। सरदार की जगह खुद हुकूमत करना, उसके तख्त पर बराजमान होना और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना। उन्हें इस बात पर शदीद एतराज़ था कि सरदार जो पैसा इनकी कमाई से मासूम बच्चों के इलाज पर लगाता था, उसे उन्हें लगता था कि इन्हें इनका एक कम हिस्सा मिलता है। उनकी दलील ये थी कि ये सब उनकी मेहनत की कमाई है और सरदार उसे बेकार कामों पर सर्फ करता है। हालांकि हकीकत ये थी कि इन्हें इनका पूरा हिस्सा अदा किया जाता था और सरदार बच्चों की मदद अपनी ज़ाती आमदनी से करता था। मगर उनकी हवस और लालच उन्हें ये हकीकत देखने नहीं दे रही थी। अपनी साजिशों में मगन और हंसी मजाक करते हुए अचानक फैसल की नज़र ज़मीन पर पड़ी। उसने एक चमकती हुई छोटी सी चीज़ उठाई। जैसे उसने उसे हाथ में लिया, उसकी फातिहाना मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो गई। उसके चेहरे पर गहरा खौफ और शदीद हैरत के मिले जुले तासुरात उभरे। उसके हाथ में बाला की अंगूठी का नग था। हमीद और रफ़ीक ने जब इस नग को देखा तो इनके चेहरे भी पल भर में सफ़ेद पड़ गए। गोया इन पर बिजली गिर गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये यहाँ कैसे आया। इस इलाके में तो कोई भी आता जाता नहीं था, क्योंकि ये इन दोनों का अपना खुफिया इलाका था। उनकी ज़ाती सुरंग का दाना था। वो नग इस जगह के बेहद करीब पड़ा था, जहाँ वो सब बैठे अपनी डील और अपने मुस्तकबिल के नापाक मंसूबों पर बातचीत कर रहे थे। बाला यहाँ, हमीद ने लर्जती हुई आवाज़ में सरगोशी की। उसकी आवाज़ में खौफ वाज़ह था। फैसल ने नाक को अपनी मुट्ठी में इतनी सख्ती से भेंट लिया कि उसकी पूरे सफ़ेद पड़ गई। उसका मतलब है कि बाला को कुछ न कुछ खबर थी। वो हमारे करीब ही था जब हम ये सब बात कर रहे थे। अगर बाला ने सरदार को बता दिया तो क्या होगा? ये ख्याल एक जहरीले सांप की तरह इनके जहनों में रिंग गया और उनकी रूहें कांप उठी। वो इससे आगे कोई सोचना भी नहीं चाहते थे। उनके जहन पर एक अंधा जानलेवा खौफ तारी हो गया था। मौत का डर इन सबको बुरी तरह जका चुका था, क्योंकि वो बाला की वफादारी और सरदार के गज़ब से बखूबी वाकिफ़ थे। कोई देर की मुकम्मल खामोशी के बाद जो इनके खौफ की गवाह थी, अमीर ने खुद को बड़ी मुश्किल संभालते हुए कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात तस्दीक करनी होगी कि सरदार को इस बारे में कुछ पता है या नहीं। रफ़ीक ने सर हिलाते हुए इसकी तायीद की। हाँ, जल्दबाजी में कोई भी कदम हमारा खेल बिगाड़ सकता है। फैसल ने अपनी मुट्ठी खोली और नाक को देखा, फिर एक साथ नज़र अपने साथियों की तरफ देखा। और अगर सरदार को कुछ नहीं पता चला तो हमारे पास एक और रास्ता है। हम बालों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। मगर इसके अपने ही अल्फाज में एक तल्ख़ हकीकत छुपी थी। वो सब ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बाला एक बहुत वफादार साथी है। उसे दौलत का लालच भी नहीं दिया जा सकता था और इसे बेगाना या सरदार के ख़िलाफ़ करना तकरीबन नामुमकिन था। इनके साथ मिलने के उसके इम्कानात बहुत कम थे, शायद ना होने के बराबर। अमीन ने गहरी मायूस कौन सांस लिया। और अगर वो किसी भी तरीके से हमारे साथ निभाने को तैयार ना हुआ और अगर हमारे मंसूबों में रुकावट बना तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा। सब जानते थे कि अमीर किस रास्ते की बात कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये सिर्फ ख़तरा नहीं होगा, बल्कि अगर वो इसमें नाकामयाब हो गए तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि रूह भी कांप उठेगी। रुबाब की निगाह से वापस आकर वो अपने कबीले को छोड़कर अपने किसी ज़रूरी काम के लिए चला गया। अब उसकी वापसी हुई तो वह तैयार थी। यकीनन अपना नक्शा वो संभाल चुकी थी। डाकू जी, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा था ना हम रात का खाना झील पर खाएंगे। देखिए, मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। वह एक हाथ में टेंट उठाए हुए थी, जबकि दूसरे हाथ में एक चादर थी। बस चलते हैं। सरदार उसे सुबह बड़ी मुश्किल से झील से वापस लाया था। वो तो वहाँ से आने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि आज भी हम वहीं सोएंगे, लेकिन सरदार को बहुत सारा काम था और वह इसे अकेले झील पर नहीं छोड़ सकता था। इसलिए ज़बरदस्ती से उसे वादे के साथ वापस ले आया कि हम रात को वहीं सोएंगे, यहाँ तक कि खाना भी झील पर ही खाएंगे। अरे मेरी सज्जन साईं, थोड़ा सब्र तो करो, अभी तुम्हारे सरदार का काम ख़त्म नहीं हुआ। बाला एक छोटी सी मीटिंग करने वाला है। वो मुझे कोई ज़रूरी बात बताने वाला है। मैं एक ज़रूरी काम करके निकल गया था, इससे मुलाकात नहीं हो सकी। पहले मुझे उसकी बात तो सुन लेने दो, फिर चलते हैं झील पर। हाँ तो ठीक है ना, मैं शॉर्ट रास्ते से जाती हूँ, आप तब तक आ जाइएगा मेरे पीछे पीछे। उसने एक आसान हल निकाला था। वह इस झील की दीवानी हो चुकी थी और झील थी भी इतनी हसीन कि कोई भी इसका दीवाना हो जाता। वो यूं ही तो नहीं, सरदार की भी सबसे पसंदीदा जगह थी। मेरा सोना साईं, इतनी देर अकेली वहाँ अंधेरे में क्या करोगी? डर लगेगा ना? मेरे सोने हसीन मुखड़े को प्यार से इसके करीब आया, उसके लबों को चूमते हुए समझाने लगा था। हेलो, मैं बहुत बहादुर हूँ, सरदार दिलदार की बीवी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। देखा नहीं आज कैसे मैं नक्शा छीन कर लाई। मैं वहाँ जाकर टेंट लगाती हूँ ना, आप तब तक आ जाइएगा। चले ना, चलते हैं। वहाँ इतने मज़े की ठंडी हवाएं चल रही होंगी और मुझे तो भूख भी लगी है। लेकिन वो साफ कह चुकी थी वो खाना वहीं झील पर खाएगी। इससे पहले कि सरदार कहता कि तुम खाना खा लो, तब तक मैं अपना काम मुकम्मल करके आता हूँ, आ जाऊँगा, फिर इकट्ठे चलेंगे। वो अपने अल्फाज में अपनी ज़िद का इज़हार कर चुकी थी कि खाना वो झील पर ही खाएगी। इसकी ज़िद के सामने सरदार हमेशा की तरह हार गया। ठीक है, तुम इस छोटे रास्ते झील पर पहुँचो, तब तक मैं जुमरू को भेज जाऊँ। वो शिद्दत से उसके पूरे चेहरे पर अपने लबों का लफ्ज़ बिखेरता उस
کمر سے تھامے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، آپ جمرو بھیا کو بھیج دیجیے، تب تک میں وہاں جا رہی ہوں۔ وہ اس کی باہوں میں شرمائی سی کھڑی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ان 2 مہینوں میں وہ سردار کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی تھی، اور ان 2 مہینوں میں اس کی کل کائنات جیسے سردار ہی بن گیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک بدل چکی تھی، سب کچھ جیسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ اس کی آنکھ کے اشارے تک سمجھنے لگی تھی، اور اب تو اسے اپنے اشاروں پر نچانے لگی تھی۔ پورا قبیلہ جانتا تھا کہ سردار اگر کسی کی سنتا ہے تو صرف اور صرف اپنے سونے سجن کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ آج کل باقی ڈاکو بھی اس سے سفارشیں کروانے لگے تھے۔ وہ بھی مزے سے سب کی سفارش کر دیتی تھی، آخر وہ اچھی سردارنی تھی، سب کے کام آتی تھی۔ سردار نے اس چھوٹے رستے سے پتھر اٹھایا اور اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ سردار نے ذرا سی نظر ہٹا کر جمرو کو دوسرے رستے سے جانے کا اشارہ کیا، تو اس کا اشارہ پاتے ہی جمرو فوراً دوسرے رستے سے پیچھے کی طرف بھاگ گیا تھا، جبکہ سردار خود نیچے بالا کی طرف آنے لگا تھا۔ راستے میں مکمل اندھیرا تھا، اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس راستے میں اتنا گھنا اندھیرا ہوگا۔ اب تک تو یقیناً سردار دروازہ بند کر چکا ہوگا، اور یقیناً جمرو کو بھی جھیل پر بھیج چکا ہوگا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اسے ایک جگہ ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ وہی 3 ڈاکو، حمید، فیصل اور رفیقہ بھی وہیں بیٹھے تھے جہاں وہ کل تھے۔ کل بھی یہ لوگ یہیں بیٹھے تھے، اس وقت بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالا بھیا نے بتایا تھا ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی رستہ گزرتا ہے۔ وہ اس خفیہ راستے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ سن کر اسے بڑا مزہ آیا تھا کہ اپنے ہی گھر کے قریب سے نکلنے والے راستے سے وہ بے خبر تھے۔ سامنے 2 بڑے بڑے راستے تھے، ان میں سے ایک جھیل کا راستہ تھا، لیکن وہ دونوں بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے۔ دن میں وہ کوئی اور منظر پیش کر رہے تھے، اور اس وقت کوئی اور اسے ڈر تھا کہیں وہ کسی غلط راستے پر نہ چلی جائے۔ اس لیے اس نے سوچا وہ انہی تینوں میں سے کسی سے پوچھ لے کہ کس طرف جانا ہے، جھیل کس طرف ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی ان کے قریب پہنچی، ان کی اونچی اونچی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ بالک کا قتل، تم بالک کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ سردار کو پتہ چل گیا تو جان سے مار ڈالے گا ہمیں، ارے زندہ سانس نہیں لینے دے گا ہمیں، رفیق نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سردار کو کیسے پتہ چلے گا؟ کون بتائے گا سردار کو؟ جس طرح بالا سردار کے قریب اتنے سال رہا، اس کا وفادار بن کر ہم بھی بن جائیں گے، ہم بالا کی جگہ لے لیں گے، وہ بھی جلدی، اور اس کے بعد سردار کی جگہ پر حملہ کریں گے، امید نے سرد لہجے میں کہا۔ سردار آج کسی ضروری کام کے لیے قبیلے سے باہر گیا، میرا نہیں خیال کہ اب تک اس کی واپسی ہوئی ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے ہمیں بالا کا کام تمام کرنا ہوگا، فیصل نے اپنی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بالا دوپہر سے ہی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، میں جب قبیلے کی طرف گیا تھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا غصہ دیکھا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ انگوٹھی کا نگ دیکھ کر مجھے اس کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ یقیناً ہمیں سارا کام کرتے دیکھ چکے ہیں، امید نے تشویش سے کہا۔ تو پھر ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بالا سردار کو کچھ بتائے ہمیں بالا کو اس دنیا سے ہٹا دینا چاہیے، فیصل نے سختی سے کہا۔ وہ تینوں کھڑے پلاننگ کر رہے تھے، جبکہ دعا میں ان کی بات سنتی کوئی سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے پیروں سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تو ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا، جبکہ دوم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک طرف دوڑ لگا دی تھی۔ وہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ کوئی تو یہاں موجود تھا جو ان کی بات سن چکا ہے۔ اپنی اپنی بندوقیں نکالتے وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگے تھے۔ جو بھی ہے موت کی گھاٹ اتار دو، بچنا نہیں چاہیے، سردار تک پہنچنے سے پہلے موت مل جائے اسے۔ فیصل نے پیچھے سے فائرنگ کی تھی، لیکن نشانہ چوک گیا، جبکہ جمرو بھاگتے ہوئے جھیل کی طرف آ رہا تھا۔ ڈاکوؤں کو تیزی سے بھاگتے دیکھ کر وہ ان تینوں کے راستے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھ پاتے، گولی جمرو کی ران کو چیرتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ وہ اچانک درد سے چیخ اٹھا تھا، اور چیخ اتنی خطرناک تھی جو پورے قبیلے میں گونجے۔ رات کا وقت تو دور دور تک آواز پھیلا دیتا تھا، اس کی آواز کے ساتھ ہی بندوقوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پورا ڈکیت قبیلہ بھاگتے ہوئے جھیل کی طرف جا رہا تھا، جبکہ دوام جو آگے کی طرف بھاگ رہی تھی، جمرو کی چیخ سن کر تیزی سے اس کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ ڈکیت قبیلہ کسی وقت ان تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ جمرو پر گولی چلانے والے وہ تھے تو ان کی دوسری سانس سردار لینے نہیں دے گا۔ اس وقت فی الحال کسی اور سازش کی طرف جانے کی بجائے اپنی جان بچانا ضروری تھا، اس لیے وہ قبیلے سے باہر کی طرف بھاگ نکلے۔ اکرم جا چکا تھا، اس کے جانے کے بعد رباب کے لیے ایک گہرا سناٹا رہ گیا تھا۔ وہ نقشہ جو اکرم حاصل کرنا چاہتا تھا سردار چھین کر لے گیا تھا۔ اب جب اکرم کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا، رباب کو اپنا مستقبل اندھیرا لگنے لگا۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اب ناامیدی میں بدل چکی تھی۔ اس نے جس چالاکی سے اکرم کو نکاح کے لیے مجبور کیا تھا، وہی چالاکی اب اس کے لیے مشکل بن گئی تھی۔ اسے ڈر تھا اکرم یہ نکاح رکھے گا یا نہیں۔ اسے اکرم کے الفاظ یاد تھے، اب نقشہ دو مجھے، جو تم نے کہا وہ میں نے کر دیا، نکاح ہو گیا، 1 ہفتے میں رخصتی لے لوں گا۔ ان الفاظ میں کوئی محبت نہیں تھی، صرف ایک سودے کی تکمیل کا مطالبہ تھا جو اب ادھورا رہ گیا تھا۔ رباب کو یاد آیا کہ اکرم کا تبادلہ ہونے والا تھا،
کیا وہ اسے چھوڑ جائے گا؟ کیا وہ ادھوری شادی والی دلہن بن کر رہ جائے گی؟ اسے سمیرہ کی باتیں بھی یاد آئیں جو اسے ہمیشہ کمزور سمجھتی تھی۔ یہ رباب کی عزت کا بھی سوال تھا اور اب اسے اپنی شکست محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود کو اس مشکل سے نکالنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس محبت کو اس نے چالاکی سے پانے کی کوشش کی تھی وہ اب ریت کی دیوار کی طرح گرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا اس کی ساری محنت بیکار جائے گی؟ اس نے اس نکاح کے لیے اپنے خاندان کی عزت دو پر لگائی تھی اور اب وہ خود ایک بت کی طرح زمین پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کی دنیا تاریک ہو رہی تھی۔ اکرم اپنے سرکاری کوارٹر میں واپس آ چکا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ سفید لباس پہنے اس کا غصہ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اس نے نکاح کر لیا تھا لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ ڈاکو آیا، اپنی چیز لے کر چلا گیا جیسے وہ چیز ان کی امانت ہو۔ اس نے رباب کے میسیجز میں سے نقشے کی تصویریں نکالی لیکن وہ اتنی زوم تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے رباب کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ رباب نے اپنے فائدے کے چکر میں اس کا بہت بڑا نقصان کروا دیا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ ڈاکو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چال چل گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اسے اپنی وردی پر کبھی فخر ہوتا تھا لیکن جب سے سردار نے اس کی وردی اتروائی تھی اس کا سارا فخر ختم ہو چکا تھا۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود وہ ان ڈاکوؤں کو کچھ بگاڑ کیوں نہیں پا رہا تھا۔ اس کا غصہ بے حد بڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، مٹھیاں باندھی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس صورتحال کو سنبھالنے میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ یہ اس کے سپاہی انور کی کال تھی۔ ہاں انور بولو، اکرم نے بے چینی سے کہا۔ سر ڈاکوؤں قبیلے میں فائرنگ ہوئی ہے۔ انور کی آواز میں پریشانی تھی۔ فائرنگ بہت زور کی ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ کوئی جشن منا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی اور چیز کی گڑبڑ ہے۔ اکرم نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، سردار کی جیت۔ ایسا کچھ نہیں ہے انور، ڈاکوؤں قبیلے میں جشن ہی منایا جا رہا ہوگا۔ اس نے یقین سے کہا، ہاں سردار اسے ایک بار پھر ہرا گیا تھا تو یقیناً وہ جشن ہی منا رہا ہوگا، لیکن کیا اس کی ہار اکرم کے لیے کوئی اہمیت رکھتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے اکرم نے سوچا نہیں، اس ڈاکو کے لیے یہ صرف ایک اور چھوٹی سی جیت تھی، جبکہ اکرم کے لیے یہ ذلت کا ایک نیا باب تھا۔ اس کے اندر ایک کڑوی سی لہر دوڑ گئی۔ جو بھی ہے، اکرم نے اپنی آواز کو معمول پر لانے کی کوشش کی، تم نظر رکھو، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو مجھے بتانا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے اسے ایک طرف رکھ دیا اور وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ آج رات پھر اسے اپنی ہار کا دکھ کرنا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر کوڑا تھا، ایک ڈاکو جو اس کی ناک کے نیچے سے آ کر اس کا سب کچھ لے گیا تھا اور وہ ایک انسپیکٹر کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی بے بسی اور شرمندگی چھا گئی جو سردار نے اسے پہلی بار دی تھی۔ ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ فضا میں موت کی خاموشی دھمکی تھی۔ جمرو زخم کی وجہ سے بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کی ران سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا جو زمین کو سرخ کر رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہے۔ دوام جو ڈاکوؤں کی باتوں سے ڈری ہوئی تھی، جمرو کی چیخ سن کر ایک لمحے کو بھی نہ رکی۔ اپنی جان بچانے کے بجائے وہ فوراً مڑی اور زخمی جمرو کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ جمرو خون دیکھتے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے ساری رونق چھن گئی۔ خوف اور پریشانی اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ جمرو بھیا گھبرائیے مت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دوام کی آواز خوف اور پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس ہمت رکھیے۔ وہ ہانپتے ہوئے اس کے بہتے خون کو روکنے کی بیکار کوشش کر رہی تھی۔ اس کے معصوم ہاتھ بار بار زخم پر جا رہے تھے مگر خون رک نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے جمرو کا چہرہ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جمرو کا درد اسے اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران دور سے مزید ڈاکوؤں قدموں کی آواز سنائی دی جو فائرنگ کی جگہ سے سردار کے ساتھ آ رہے تھے۔ وہ تینوں ڈاکو فیصل، حمید، رفیق جو غداری کر کے بھاگے تھے، گولیاں چلاتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے اور ان کے پیچھے سردار کے وفادار ڈاکو انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سردار کے باقی ساتھیوں میں سے کچھ جو جمرو کی چیخ کے سم سے قریب آئے تھے، انہوں نے دوام اور زخمی جمرو کو دیکھا۔ ان میں سے 2-3 طاقتور ڈاکو تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ جمرو بھیا کو اسپتال لے کر چلیں، دوام نے پوری طاقت سے چیخا۔ اس کی آواز میں درخواست اور بے بسی تھی۔ ان کا بہت سارا خون بہہ رہا ہے، جلدی کریں۔ 2-3 ڈاکو فوراً جمرو کے پاس پہنچے اور احتیاط سے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا مگر انہیں اٹھانے دیا۔ ڈاکو تیزی سے اسے اٹھائے قبیلے میں بنی عارضی کلینک کی طرف بھاگے تاکہ اسے فوری مدد مل سکے۔ دوام بھی ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی قبیلے میں واپس آئی۔ اس کی نظریں جمرو کے زخم پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ جمرو کی کرائیں اور اس کے زخم سے بہتا خون، قبیلے میں افراتفری پھیل چکا تھا۔ ہر کوئی پریشان نظر آ رہا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر بے چینی سے حرکت میں آ چکا تھا۔ آپ لوگ انہیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا؟ دوام چیخی۔ سامنے 2-3 ڈاکو تیزی سے جمرو کی ران سے گولی نکالنے کے لیے اوزار نکالنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ پاگل ہی ہو گئی تھی۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں یقیناً ان ڈاکوؤں کا علاج کیا جاتا تھا، لیکن جمرو کو عام بیماری نہیں تھی، اسے گولی لگی تھی، تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی اور یہ لوگ خود ہی علاج کرنے بیٹھ گئے تھے۔ ایک ڈاکو نے جمرو کی حالت دیکھ کر دوام کو کہا، سردارنی گولی نکالی پڑنے کی ورنہ ٹانگ کاٹنی پڑ سکتی ہے۔
حالت دیکھیں اس کی، وہ درد سے بری طرح تڑپ رہا ہے۔ جب تک اس کی گولی نہیں نکلے گی تب تک خدا کے لیے آپ لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکو ہیں، آپ لوگوں کو دماغ خراب ہے۔ دوام نے اس کی بات کاٹی، اس کی آواز میں خوف اور غصہ بھرا تھا۔ یہ کام کسی ماہر ڈاکٹر کا، آپ لوگ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس سب کے چکر میں کوئی نقصان ہو گیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی بیوقوفی میں آپ لوگوں کو نہیں کرنے دوں گی، انہیں اسپتال لے کر چلیں۔ ایک عمر رسیدہ ڈاکو نے نرمی سے دوام کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سردارنی بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ڈاکو عام اسپتالوں کے چکر نہیں کاٹتے، ہمارا علاج یہیں قبیلے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ نہیں، میں جمرو بھیا کی جان پر کوئی خطرہ نہیں لوں گی۔ دوام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، انہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ آپ لوگ دور ہٹیں ان سے، خبردار جو کسی نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا میں انہیں اسپتال لے کر جاؤں گی، آپ لوگ جائیں یا نہ جائیں لیکن میں لے کر جاؤں گی۔ وہ سردار کو وہاں نہ پا کر مزید پریشان ہو گئی۔ کہاں ہے سردار؟ آپ لوگ انہیں بلائیں۔ وہ جمرو کی تکلیف دیکھ کر اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود چیخے چلائے، لیکن اسے جمرو کو بچانا تھا۔ وہ ہرگز جمرو پر اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جمرو کو گولی لگی تھی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان ڈاکوؤں کے لیے اس طرح کا علاج عام ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی پر کوئی خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ اسے کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ضروری تھا۔ ایک اور ڈاکو نے جو جمرو کی ٹانگ کو سختی سے باندھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ خون کو روکا جا سکے، کہا، سردارنی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سردار اور بالا کے ساتھ باقی سارے ڈاکو اس وقت حملہ آوروں کو پکڑنے کی کوشش میں ہیں۔ وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک جمرو پر ہوئے حملے کا حساب نہ لیا جائے، تب تک اس کی جان نکل جائے گی۔ سب کا علاج یہیں پر ہوتا ہوگا سب کا علاج، لیکن جمرو بھیا کا یہاں علاج نہیں ہوگا۔ تو ہم نے غصے سے کہا، اگر سردار قبیلے میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں شیر دل کو لے کر آتی ہوں، وہ میرے ساتھ جمرو بھیا کو اسپتال لے کر جائے گا۔ آپ لوگوں کے تجربات کے لیے میرا بھائی نہیں بنا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر بھاگی اور استقبال کی طرف چلی گئی، جبکہ ڈاکو جمرو کی ٹانگ کو سختی سے باندھ رہے تھے تاکہ اس کا خون روکا جا سکے۔ ان ڈاکوؤں کو سردارنی کی بات ٹھیک لگ رہی تھی، بے شک جمرو کو اسپتال لے کر جانا بہت ضروری تھا، لیکن اسے یہ بات بھی تو سمجھنی تھی کہ وہ ڈاکو ہیں، کوئی عام لوگ نہیں۔ ان کے لیے شہر میں جا کر علاج کرانا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اس وقت ان کے سامنے جمرو کی جان بچانے کا مسئلہ تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ دوام کی ضد کے سامنے سردار بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ دوام غصے اور بے چینی میں استقبال کی طرف بھاگی۔ شیر دل، چلو جلدی سے۔ اس نے اپنی پسندیدہ گھوڑے شیر دل کی باگیں پکڑ لیں۔ ہمیں اسپتال جانا ہے، جمرو بھیا کو گولی لگی اور یہ نقلی ڈاکٹر اپنے تجربے جمرو بھیا پر آزما رہے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ وہ رکی، شیر دل کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم انہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پریشانی میں اس سے مخاطب تھی جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ وہ تیزی سے شیر دل کو استقبال سے نکالتی ہوئی قبیلے کے اندرونی حصے کی طرف لے کر چلی جہاں جمرو کو رکھا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ڈاکوؤں نے فوراً اپنے نقاب پہنے تھے۔ جمرو کا چہرہ بھی چھپاتے ہوئے وہ اسے گھوڑے پر سوار کرنے لگے تھے۔ وہ اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ جس لڑکی کی ضد کے سامنے ان کا سردار بے بس ہے، وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوام کی آواز میں اتنی شدت اور جنون تک وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ جمرو کو خون بہہ رہا تھا اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شیر دل پر لا دیں انہیں، دوام نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن عزم تھا۔ اب اسپتال میں جا کر دنگا کرنا پڑے یا تباہی مچانی پڑے، جمرو کا علاج اسپتال میں ہی ہونا ہے، کوئی اور بات نہیں۔ ڈاکوؤں نے بغیر کسی بحث کے جمرو کو احتیاط سے شیر دل کی پیٹھ پر لادا۔ جمرو درد سے کرا رہا تھا، مگر کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس کی بے ہوشی کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ڈاکوؤں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سردارنی نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب انہیں اس پر عمل کرنا تھا۔ جمرو کی جان خطرے میں تھی اور ان کے لیے اپنی انا سے زیادہ اپنے ساتھی کی زندگی عزیز تھی۔ یہ سب کچھ دوام کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر سردارنی نہ ہوتی تو وہ کبھی کسی ڈاکو کو اسپتال کی طرف لے کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا، لیکن دوام کے لیے جمرو محض ایک ڈاکو نہیں تھا، وہ اس کا بھائی تھا اور وہ اسے یوں مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گھر پر ایک اداس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح کی خوشیاں چند لمحوں کی مہمان ثابت ہوئی تھیں اور اب ان کی جگہ ایک اندیکھے خوف نے لے لی تھی۔ رباب اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شرمندگی لیے۔ وہ سب سے چھپا سکتی تھی لیکن اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ ویسے بھی سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی، خاص طور پر آج شام جو کچھ یہاں ہوا تھا وہ کسی بڑے تماشے سے کم نہ تھا۔ دوام کا اس طرح سے گھر واپس آنا اور پھر سردار کی پراسرار شخصیت، وہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ امی رباب نے ہچکچاتے ہوئے ساری بات کہہ ڈالی۔ اس نے اکرم کو بلیک میل کرنے، نقشے کی خاطر نکاح کرنے اور پھر سردار کے اچانک آ کر نقشہ لے جانے تک کا ہر واقعہ بتا دیا۔ یہ جان کر اس کی ماں جس صدمے میں تھی اسے بیان کرنا مشکل تھا۔ ان کی بیٹی نے اتنی بڑی سازش کی تھی، ایک پولیس افسر کو اپنے آگے بے بس کر کے خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بات وہ گھر میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اسے چھپانا پڑتا، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا رباب؟ ماں کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اکرم یہ شادی رکھے گا۔ اگر کل اس نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، ان کا دل ہی نہیں پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ یہ صرف رباب کا مستقبل نہیں، پورا خاندان کی عزت داؤ پر لگی تھی۔
رباب نے ماں کے ہاتھ تھامے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ امی وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی محبت سے اسے جیت لوں گی، مجھے یقین ہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو لیکن میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ اس کے لہجے میں اپنی ہار کو قبول نہ کرنے کا عزم تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آواز میں خوف اور ندامت شامل ہو گئی۔ لیکن مجھے اس وقت بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ نقشہ جس کے چکر میں اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، وہ نقشہ وہ دوام کی بچی آ کر لے گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی اس دن نقشے کی تصویریں بھیجتے ہوئے۔ میں نے صرف یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ میرے پاس نقشہ ہے، کاش میں اس دن پورے نقشے کی تصویریں لے لیتی۔ میں نے کتنی بڑی بیوقوفی کر دی۔ وہ بے حد پریشان تھی، اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سے تھامی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، آج کوئی نہیں سویا تھا۔ کہنے کو بہت بڑا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن عجیب سی بے چینی نے ہر کسی کو گھیر رکھا تھا۔ اکرم کا اس طرح سے غصے سے چلے جانے کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ صرف سردار کی آمد پر غصہ ہوا تھا یا بیچ میں کوئی اور وجہ بھی تھی؟ یہ بات کوئی سمجھ نہیں سکا تھا۔ سب کے دلوں میں ایک سوال گونجا تھا کہ یہ نکاح چلے گا یا ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹا تو وہ کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ لوگ جمرو کو اسٹریچر پر لٹا کر بجلی کی تیزی سے اسپتال کے اندر داخل ہوئے۔ رات کا وقت تھا، اسپتال کا راہداریوں میں سناٹا چھایا تھا۔ تیزی سے کچھ نرسیں اور ایک ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آئے، لیکن ڈاکوؤں کو دیکھتے ان کے قدم وہیں جام گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلیں تھیں جن کا رخ سیدھا حملے کی طرف تھا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ ہے ڈاکٹر، جلدی سے اس کا علاج کریں، اسے گولی لگی ہے، ایک تندرمند ڈاکو نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور اپنی بھاری بندوق پر راست وہاں کھڑے واحد ڈاکٹر کے سر پر تان دی۔ ڈاکٹر خوف سے تار تار کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ سر، یہ تو پولیس کیس ہے، ڈاکٹر نے لرزتی ہوئی آواز میں مشکل کہا۔ اس کی نظریں جمرو کے خون سے لت پت جسم پر پڑی تو مزید خوفزدہ ہو گیا۔ باہر میں گئی تیری پولیس اور تیرا کیس۔ وہی بزرگ ڈاکو جس کے روب سے دوام بھی کچھ لمحے پہلے گھبرا گئی تھی، غضبناک لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ پوری راہداری گونج اٹھی۔ چل جلدی سے اس کا علاج کر، گولی لگی ہے اسے، خون دیکھ نہیں رہا کیسے بہہ رہا ہے۔ اس وقت اگر کسی قانون کی بات کی تو تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ جمرو اب نیم بے ہوش ہو چکا تھا اور خون اب بھی بل بل کرتا بہہ رہا تھا۔ اس کی تکلیف دیکھ کر دوام کا دل کٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میرے بھیا کو بچا لیجیے۔ دوام نے فوراً ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں شدید الچا۔ انہیں گولی لگی ہے، بہت زیادہ خون ضائع ہو رہا ہے، وہ مر جائیں گے۔ ڈاکٹر نے التجا بھری نظروں سے دوام کو دیکھا۔ یہ پولیس کیس ہے میم، ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، یہ ہماری نوکری اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا تو نے؟ ایک اور ڈاکو نے غصے سے دانت پیستے ہوئے رائفل کے نال ڈاکٹر کن پر ٹھیس لگا دی۔ تیری تو پولیس کی ایسی کی تیسی علاج کرتا ہے یا سارے مغز میں گولیاں بھر دوں؟ اور ہاں، صرف تیرا مغز نہیں، تیرے ساتھ کھڑے ان سب ڈاکٹروں کی بھی گولیاں گن کر بھیجیں گے۔ ایک ڈاکو نے بے اختیار اپنی بندوق کی نال اٹھائی اور سامنے کی دیوار پر ایک ہی دن میں 3-4 گولیاں چلائیں۔ فائرنگ کی گونج سے پورا اسپتال لرز اٹھا، پلاسٹر کا چورا اور دھواں فضا میں پھیل گیا اور گولیوں کے نشان دیوار پر چیخ رہے تھے۔ اگر نہیں چاہتے کہ یہ گولیاں تمہارے بدن کو چیریں تو علاج شروع کر ابھی، فوراً۔ ڈاکوؤں کی آواز میں اب کوئی لچک نہیں تھی، ورنہ ہم نہیں دیکھیں کہ تجھے مار کر ہم پر کتنے پولیس کیس ہوتے ہیں۔ تیری نوکری تو ویسے بھی گئی، سمجھے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ وہاں موجود ساری ڈاکٹر اور نچلا عملہ خوف کے مارے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر موت کا سایہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس نے فوراً ساتھ لایا اور نرسوں کو اشارہ کیا کہ جمرو کو آپریشن تھیٹر میں داخل کیا جائے۔ بغیر کسی دیر کے جمرو کو ایک اور اسٹریچر پر منتقل کیا گیا اور تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے ان کا تعاقب کیا، ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی غضب اور چہروں پر نقاب تھے۔ سر، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ جو گولیاں چلی ہیں یہ معمولی نہیں چلی۔ انور کی آواز فون پر سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی۔ ابھی تک وہاں قبیلے میں گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ کچھ ڈاکو اپنے ایک آدمی کو لے کر اسپتال کی طرف نکلے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ لڑکی بھی ہے جس کا نکاح سردار کے ساتھ ہوا تھا۔ اکرم جو بستر پر چت لیٹا اپنے ہار کا غم منا رہا تھا، یہ سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ چمک آ گئی۔ کیا سردار بھی ان کے ساتھ ہے؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ نہیں جناب، سردار ساتھ نہیں ہے، یہی تو پریشانی والی بات ہے۔ نہ سردار ساتھ ہے اور نہ ہی اس کا وہ خاص آدمی بالا۔ انور نے مزید تفصیل بتائی۔ اس کی آواز میں بھی حیرت تھی۔ اور اب بھی قبیلے سے مسلسل فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے۔ اکرم کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ یہ محض جشن نہیں تھا، یہ تو کوئی اور اندرونی جھگڑا تھا۔ سردار اور بالا کی غیر موجودگی میں اتنی فائرنگ، اس کا مطلب تھا کوئی بہت بڑی گڑبڑ تھی۔ میں اب قبیلے سے نکل کر اسپتال کی طرف جا رہا ہوں، ان ڈاکوؤں کے پیچھے۔ وہ سب لوگ گھوڑے پر ہیں اور میں اپنی موٹر سائیکل پر۔ شاید وہ اب تک اسپتال پہنچ چکے ہوں گے۔ ان کا آدمی ضرورت سے زیادہ ہی زخمی ہے۔ انور نے رپورٹ مکمل کی۔ تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ انور، اکرم نے سختی سے حکم دیا۔ اس کی آواز میں اب فیصلہ کن نظم تھا۔ میں بھی وہیں پہنچتا ہوں۔ ایک لمحے کی معلومات ضائع مت کرنا انور، یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے فوراً اپنی شرٹ پہنی، پیروں میں جوتے چڑھا کر کمرے سے نکلا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، جیسے اسے اچانک کوئی نئی امید مل گئی ہو۔
یہ ڈاکوؤں کا آپسی تنازع اسے ایک نئی راہ دکھا رہا تھا۔ شاید یہی وہ موقع تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ قبیلے کی سنسان پہاڑیوں میں جہاں چند لمحے پہلے گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی، اب ایک خوفناک خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ تینوں غدار فیصل، حمید اور رفیق پکڑے جا چکے تھے۔ گولیاں بہت چلائی گئی تھیں، مگر سردار کا حکم تھا کہ انہیں گولی نہیں لگنی چاہیے، وہ زندہ چاہیے تھے۔ لیکن اس تمام بھاگ دوڑ میں پھر بھی رفیق کے کندھے سے ایک گولی گزر چکی تھی، جو خون رستا ہوا ایک گہرا نشان چھوڑ گئی تھی۔ اس وقت وہ تینوں زمین پر سردار کے قدموں کے قریب لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی تھیں اور وہ لرزتی ہوئی آوازوں میں معافیا مانگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر موت کا خوف اور ندامت صاف نظر آتی تھی۔ سردار خاموشی سے ایک اونچے پتھر پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو رات کے اندھیرے میں بھی قید غداروں کی روحیں منجمد کر رہی تھی۔ وہ انہیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ محض کیڑے مکوڑے ہوں۔ اپنی ان لوگوں کی غداری پر اسے افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ کب سے اس کا اسلحہ بھیج رہے تھے، اس کے نظام کو نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے خاندان اور بیوی بچوں کے لیے وہ خاموش تھا۔ اسے انہیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا اسلحہ چوری ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ بیوی بچوں والے تھے اور قبیلے میں ان کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن وہ سازشیں کریں گے اور ان کے آدمیوں کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ بالا جیسے اس کے خاص آدمی پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، ان کی خبریں تو بہت عرصے سے آ رہی تھیں۔ بالا اسے بہت پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اسے ان پر شک ہے، اور پھر کل کی ساری باتیں بھی اس نے بتا دی تھی۔ سردار صبح رباب کی نکاح پر جانے سے پہلے ہی بالا کی ساری پریشانیوں کو سمجھ چکا تھا، اور اسے ان کی حرکتوں کی پوری خبر تھی۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر وہ زیادہ پیسوں کے لیے اس کی چیزیں بھیج رہے تھے، تو بھی اس نے اس بات کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنایا۔ یہ معمولی خیانت تھی جسے وہ نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کے خاص لوگوں کو مار کر یہاں سرداری قائم کرنا چاہتے تھے، اس کے تخت پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ بات تو سردار کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ وہ رفیق اور حمید کی آنکھوں میں غداری قبل سے دیکھ چکا تھا، اور اب فیصل کے لہجے سے بھی شک محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھا، صرف اور صرف ان کے بیوی بچوں کے لیے، اور وہ اسی رحم کو برباد کرنے چلے تھے۔ سردار نے اپنی آنکھوں میں وحشت لیے ان لوگوں کو دیکھا۔ اس کی خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ کوئی لفظ نہیں کہہ رہا تھا، بس انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی ہر نظر ان کی روحوں پر ایک جلتا ہوا انگارہ بن کر گر رہی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے ایک ایسے جلتے ہوئے جہنم کی طرح تھا جو ہر لمحہ انہیں نگلنے کو تیار بیٹھا تھا۔ یہ خوف کا وہ مقام تھا جہاں خوف خود ہی پناہ مانگتا ہے۔ اس نے ہلکا سا سانس لیا، ایک خاموش داڑھ جو سنائی تو نہیں دی، مگر اس کی شدت سے فضا کانپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے پر تلی تھی۔ غداروں کو معلوم تھا کہ ان کی موت اس وقت ان کے سامنے بیٹھی ہے اور انہیں نگلنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے اپنی آنکھوں میں وحشت لیے غداروں کو دیکھا۔ اس کی خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ انہیں گھور رہا تھا اور اس کی ہر نظر ان کی روحوں پر جلتے انگاروں کی طرح گر رہی تھی۔ نقاب کے پیچھے اس کا چہرہ کسی جلتے جہنم کی طرح تھا۔ یہ خوف کا وہ مقام تھا جہاں خوف خود پناہ مانگتا ہے۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد سردار نے گرجتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے میرے اعتماد کو توڑا، میرے قبیلے کی روح کو زخمی کیا۔ تمہیں پتہ ہے اس کی کیا سزا ہے؟ موت۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا، غداروں کے دل برف ہو گئے۔ فیصل رینگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا، اس کے چہرے پر آنسو تھے۔ سردار ہمیں معاف کر دیں، ہمارے بچے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے اب۔ سردار کی آنکھیں تڑپتے ہوئے غداروں پر گڑی تھی۔ اس نے اپنی آواز کی گہرائی میں ایک دار لاتے ہوئے کہا، تمہارے بچے، صرف انہی بچوں کی وجہ سے آج تم زندہ ہو، ورنہ تمہاری لاشیں جنگل میں بکھری ملتی۔ میں بے سہارا بچوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے اپنے وفادار ڈاکوؤں کی طرف اشارہ کیا اور مزید سختی سے بولا، لیکن تم زندہ رہو گے تو ایک عبرت بن کر۔ میں تمہیں جسمانی طور پر ختم نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ذہنی طور پر مار دوں گا۔ تم اتنے بے بس ہو جاؤ گے کہ اپنی بیوی بچوں کے سامنے بھی سر اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ ایک ڈاکو نے درد سے کراہتے ہوئے رفیق کو اٹھایا۔ سردار کا حکم واضح تھا، اس کی نظروں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ اس نے رفیق کو دیکھا اور پھر بولا، اس کو اٹھاؤ، اس کی ٹانگیں توڑ دو اور بازو ایسے کر دو کہ زندگی بھر یہ کسی کام کا نہ رہے۔ چل پھر سکے گا، لیکن 2 قدم بھی کسی سہارے کے بغیر نہیں چل پائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی غداروں کی چیخیں نکل گئیں، وہ تڑپنے لگے۔ سردار کا غصہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے باقی 2 غداروں کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں وہی بے رحم شدت تھی۔ حمید، فیصل، تم دونوں کا بھی یہی حال ہوگا، تمہاری روحیں زندہ رہیں گی لیکن جسم مردہ ہو جائیں گے۔ تم قبیلے میں رہو گے اپنے بچوں کے ساتھ، مگر ہر روز اپنی بے بسی پر کوڑو گے۔ اس کی آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی باقی ڈاکوؤں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جاؤ، ان کا یہ حال کرو کہ آئندہ کسی کے لیے مثال بن جائے، انہیں ایسی زندگی دو کہ موت ان کے لیے سکون بن جائے۔ سردار نے اپنی بات ختم کی۔ اس نے خاموشی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور ایک ڈاکو کے ساتھ دور ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے غداروں کی چیخیں گونجنے لگی۔ قبیلے کی رات مزید وحشتناک ہو چکی تھی۔ ان چیخوں میں سردار کے غضب
اور اس کے فیصلوں کی گونج تھی۔ قبیلے میں سب جانتے تھے کہ سردار انتقام لینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن اس بار اس نے موت نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی دی جو موت سے بھی بدتر تھی۔ غداروں کو ان کا انجام دکھانے کے بعد سردار نے بالا اور اپنے باقی وفادار ڈاکوؤں کے ساتھ قبیلے کی اندرونی حدود کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی تک ان کے ذہن میں غداروں کی چیخیں اور رفیع کے کندھے سے بہتے خون کا منظر تازہ تھا۔ فضا میں بارود کی بو اب بھی تھی، مگر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سردار کو یہ خاموشی کھٹکی۔ عام طور پر قبیلے میں رات کے وقت بھی کوئی نہ کوئی شور رہتا تھا، لیکن اب گہری خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان کے بعد سکون جیسی تھی۔ سردار کے قدم تیزی سے بڑھے، اس کا دماغ سوالات سے بھرا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جمرو کو گولی لگی تھی اور اس کا علاج قبیلے میں ہی ہونا تھا۔ اس نے فوراً اس عارضی کلینک طرف رخ کیا جہاں زخمیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ بالا بھی اس کے ساتھ تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی فکر کے سائے تھے۔ جیسے ہی وہ کلینک کے قریب پہنچے وہ حیران رہ گئے۔ وہاں کوئی نہیں تھا اور اوزار بکھرے پڑے تھے اور خون کے چند قطرے زمین پر گرے تھے، مگر جمرو اور وہ ڈاکو جو اس کے علاج میں مصروف تھے وہاں سے غائب تھے۔ یہ کیا ماہر ہے؟ بالا نے حیرت سے سردار کی طرف دیکھا۔ جمرو اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس لمحے ایک ڈاکو آمتا کانپتا اندھیرے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی تھی۔ اس نے سردار کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ سردار سردار دوام دوام سرکار، وہ جمرو کو لے گئی ہے۔ ڈاکو نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی کی بات نہیں سنی۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، جمرو کا علاج یہیں قبیلے میں ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ بہت ضدی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، وہ کسی نقلی ڈاکٹر پہ یقین نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر مزید بتاتا چلا گیا۔ اس نے کہا چاہے اسپتال میں دنگا کرنا پڑے یا تباہی مچانی پڑے، جمرو کا علاج وہیں اسپتال میں ہی ہونا ہے۔ اس نے شیر دل پر جمرو کو لادا اور بنا کسی کی پرواہ کیے اسے لے کر چلی گئی۔ سرکار، ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ ایک نہیں سنی۔ باقی سارے ڈاکو بھی ان کے ساتھ گئے ہیں، اسے اکیلا کیسے جانے دیتے؟ یہ ساری بات سن کر سردار کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اسے دوام کی اس حرکت پر غصہ نہیں بلکہ حیرت کے ساتھ ایک طرح کی نرمی اور فخر محسوس ہوا ہو۔ میرا بولا سائیں بہت ضدی ہو گیا، وہ نفی میں سارے لاتے ہوئے بولا۔ بالا جو یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا اس کو دوام کا یہ قدم سراسر بے وقوفی لگی تھی۔ وہ بھی تو ایک ڈاکو تھا۔ اسپتال جا کر ڈاکو کا علاج کرانا ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سردار نے ہمیشہ کی طرح گہری سانس لی اور صرف مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ کا مطلب صاف تھا کہ سردار اس معاملے میں دوام کو کسی کو کچھ بھی کہنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ اس کے ضد کے سامنے وہ خود بھی بے بس تھا۔ ٹھیک ہے، اسپتال چلو، میرا سونا مکڑا اکیلا ہوگا، سردار نے اچانک پرسکون لہجے میں کہا اور باہر کا راستہ لیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک فیصلہ کن عزم تھا۔ بالا اور باقی ڈاکو بھی بغیر کسی سوال کے اس کے پیچھے ہو لیے۔ بالا کے ذہن میں ابھی بھی یہ خیال چکر لگا رہا تھا کہ ڈاکوؤں کا اسپتال جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر سردار کے چہرے پر پھیلی اس پراسرار مسکراہٹ نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رات اپنے سیاہ پار پھیلا چکی تھی جب انسپکٹر اکرم کی موٹر سائیکل اسپتال کے پرسکون ماحول کو چیرتی ہوئی اس کے مرکزی دروازے کے سامنے جا رکی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی امید جس کو وہ خود بھی وضاحت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو ایک اندھیری جگہ پر پارک کیا اور نہایت احتیاط سے اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ اب میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈاکو اپنی بھاری بھرکم بندوقیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ان کی موجودگی ہر کسی پر دہشت طاری کر رہی تھی۔ نرسیں اور ڈاکٹر خوف سے سہمے ہوئے تھے اور عام مریضوں کو ایک طرف کر دیا تھا۔ اس سارے ہنگامے کے بیچ اکرم کی نظر فوراً اس کونے میں بیٹھی لڑکی پڑی۔ یہ دوام تھی۔ دوام ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ پریشانی اور آنسو سے بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جمرو کی فکر واضح جھلک رہی تھی۔ اس کے گرد کوئی ڈاکو موجود نہیں تھا، وہ نسبتاً اکیلی لگ رہی تھی اور یہی وہ موقع تھا جس کا اکرم کو انتظار تھا۔ اکرم نے فوراً خود کو ایک بڑے ستون کے پیچھے چھپا لیا جہاں سے وہ سارا منظر دیکھ سکتا تھا، لیکن خود کسی کی نظر میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے مقصد صرف اور صرف دوام سے ملنا تھا، کسی اور سے نہیں۔ اسے اس ہنگامے میں شامل ہونے یا ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی نظریں ڈاکوؤں کی نقل و حرکت پر تھیں تاکہ صحیح وقت پر دوام تک پہنچ سکے۔ ڈاکو واقعی اپنی دہشت پھیلائے ہوئے تھے، ان کی موجودگی سے ہر کوئی خوفزدہ تھا۔ اکرم نے سوچا یہ لوگ اسپتال میں بھی یہ سب کر سکتے ہیں تو باہر تو ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اکرم کے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا تھا۔ اسے یقین تھا جو کام رباب نہیں کر پائی وہ کام دوام کر سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا دوام کے پاس بھی نقشے سے متعلق معلومات ہیں، شاید کچھ ایسی تفصیلات جو رباب نہیں دے سکتی تھی۔ رباب کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ نقشہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن دوام مختلف تھی۔ اس کی معصومیت اور سردار سے اس کا تعلق اکرم کے لیے ایک نئی امید کی کرن تھا، اس لیے وہ دوام کے اکیلے ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی نظریں سب پر تھیں، ڈاکوؤں پر، نرسوں پر، ڈاکٹروں پر اور ہر ایک شخص پر جو ایمرجنسی وارڈ میں موجود تھا، لیکن اسے مطلب صرف دوام سے تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس اب ایک آخری موقع اور اسے کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا تھا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھا، ایک شکارچی کی طرح اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے امید کے ساتھ جلدی اسے دوام سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور یہ چیز اس کے لیے بہت ضروری تھی۔
اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکوؤں کی دہشت اور ڈاکٹروں کے خوفزدہ خاموشی کے درمیان اچانک ایک ڈاکو کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے اپنا نقاب تھوڑا سا سرکایا اور فون کان سے لگایا تو اس طرف سے سردار کی گرجدار آواز سنائی دی۔ جمرو کی کیا حالت ہے؟ سردار نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ ڈاکو نے صورتحال بتائی۔ اس کی آواز میں احترام اور تشویش دونوں شامل تھے۔ سرکار، جمرو کی حالت اب نازک ہے، ابھی نازک ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، ڈاکٹر گولی نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں 10 منٹ میں اسپتال پہنچ رہا ہوں، سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ ڈاکو نے فون بند کیا اور فوراً دوام کی طرف بڑھا جو کرسی پر بیٹھی ہوئی جمرو کے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو بے چینی سے گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور خوف تھا۔ سردارنی، ڈاکو نے دوام کے قریب آ کر کہا، سردار کا فون آیا تھا، وہ 10 منٹ میں اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی دوام کے چہرے پر امید کی ایک کرن سی لہرائی، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، حالانکہ خوف کی گہری پرچھائیاں ابھی بھی موجود تھیں۔ وہ بے چین ہو کر بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے اور پھر باہر اسپتال کے داخلی دروازے کی طرف دیکھ لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک ڈاکٹروں نے کچھ بتایا نہیں۔ دوام نے بے صبری سے پوچھا، نہیں سردارنی، وہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسپتال کا عملہ کتنا خوفزدہ ہے۔ جمرو کی تکلیف اور ڈاکٹروں کی ہچکچاہٹ نے دوام کو بہت زیادہ سہمایا ہوا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر سردار جلدی نہ پہنچا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کے آنے سے ہی سارا معاملہ حل ہوگا۔ سردار کے آنے سے اسے یہ یقین تھا کہ جمرو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی دوران ڈاکٹر جو وقتاً فوقتاً آپریشن تھیٹر سے باہر نکل کر آتے تھے کو مناسب جواب نہیں دے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید خوف اور بے بسی تھی۔ جب بھی دوام ان سے جمرو کی حالت کے بارے میں پوچھتی وہ صرف سر جھکا دیتے یا مبہم الفاظ میں بات کرتے۔ یہ چیز دوام کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اندر کچھ برا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر اسے بتا نہیں رہے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ سردار کی آمد اب اس کے لیے واحد امید کی کرن تھی۔ اسپتال کی راہداریوں میں تناؤ اور خوف کا عالم چھایا ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر نگاہیں جمائے دوام کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سردار 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، مگر ہر گزرتا لمحہ اسے صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اسپتال کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے وہ سردار کو وہاں دیکھنے کی امید کر رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر ٹک نہیں پا رہی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی، کبھی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ اس کے دل میں جمرو کی حالت اور سردار کی غیر موجودگی کا خوف گونج رہا تھا۔ سردارنی، آپ کا بار بار باہر جانا خطرناک ہو سکتا ہے، ایک بزرگ ڈاکو نے نرمی سے اسے خبردار کیا، ہو سکتا ہے پولیس کی ہم پر نظر ہو۔ دوام نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی یہ ڈاکو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی بے چینی اسے اندر ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، وہ جذبات ہو کر بولی۔ ڈاکو اس کی حالت کو سمجھ گیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوام آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسپتال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی نظر باہر سڑک پر جمی تھی جہاں وہ سردار کا انتظار کر رہی تھی۔ سردار کی اب تک آمد نہ ہوئی، ہر طرف سناٹا، صرف دور کہیں سے شہر کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دوام کے اندر ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اندر واپس جانے لگی، اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے کہ اچانک ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ دوام نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ اسے فوراً پہچان چکی تھی۔ یہ اکرم تھا، رباب کا شوہر، وہ پولیس والا، وہی شخص جس نے نکاح سے پہلے انہیں امید دلائی تھی کہ اس کا نکاح کسی ڈاکو سے نہیں ہوگا اور اسے ڈاکوؤں سے بچا لے گا۔ اس وقت وہ اسے ایک محافظ کی صورت میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن آج اس کی موجودگی ایک خطرہ تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اکرم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں دوام کے چہرے پر جمی تھیں۔ دوام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس لمحے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اکرم ایک پولیس والا تھا جو اس کے شوہر کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ یہاں اسی گھر سے آیا تھا اور اس کا یہاں موجود ہونا سردار کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اسے ایسے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ چھوڑیں میرا، وہ غصے سے بولی۔ اس نے اکرم کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اندر جا سکے، لیکن اکرم اپنی جگہ پر اٹل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو دوام کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ دوام سنو، میں تمہارا برا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں تمہارا دشمن ہوں۔ اکرم نے اپنی آواز کو نرم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی چالاکی تھی۔ تم جانتی ہو سردار ایک ڈاکو ہے، ایک خوفناک درندہ جس کے لیے کسی کی جان لینا مشکل نہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکا ہے، نہ جانے کہاں ڈکیتی کر چکا ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس کی حقیقت سے بے خبر نہیں ہو، سب کچھ جانتی ہو اس کے بارے میں، لیکن کیا تم یہ جانتی ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اکرم کے الفاظ دوام کے دل پر نشتر کی طرح چبھ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر غصہ ابھر رہا تھا۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی سردار کے بارے میں ایسی بات کرے۔ دیکھو دوام، تمہارے شوہر جو گناہ کر چکا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اکرم نے اپنی بات جاری رکھی۔ نہ اسے پولیس کا خوف ہے، نہ قانون کا ڈر ہے۔ وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ اس نے خود اپنا قانون بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت اسپتال میں پولیس کی ایک بڑی نفری لے کر بھی آ سکتا تھا، لیکن مجھے فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ڈاکو اتنے خطرناک ہے، لمحے میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کسی کی زندگی، کسی کی موت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اکرم ایک لمحے کے لیے رکا، دوام کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مزید زخموں پر نم پاشی کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی پولیس کے بہت سارے عملے ہو چکے ہیں، زیادہ نقصان پولیس کا ہی ہوتا ہے۔
وہ پولیس افسر جو اپنی وردی کے ساتھ وفاداری کر رہے ہوتے ہیں ان ڈاکوؤں کی بندوقوں کے آگے ہار جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہاں ایک ڈاکو زخمی ہے جس پر یہ سارے تڑپ کر یہاں آئے، لیکن ان کا کیا جو اتنے سالوں سے زخمی ہے اور ان کو زخم دینے والا کوئی اور نہیں تمہارا شوہر ہے۔ اکرم کی باتوں نے دوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی، جسم میں جیسے آگ سی بھر گئی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی سردار کے خلاف اس طرح کی بات کرے۔ بس کرو، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، آپ میرے شوہر اور اپنے معاملات کو خود تک رکھیں، میرا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوام نے غصے سے اس کی بات کاٹی، اس کی آواز میں چیخ کا سا انداز تھا، راستہ چھوڑے میرا۔ لیکن اکرم باز نہیں آیا۔ اس نے دوام کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مزید اکسایا۔ تمہارا شوہر قاتل ہے اور تم قاتل کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو۔ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس نے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن تم جیسی کتنی اور عورتوں کے ساتھ۔ اکرم ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ دوام کا زوردار تھپڑ اس کی آواز بند کر گیا۔ یہ تھپڑ اتنی شدت سے پڑا تھا کہ اکرم کا سر ایک طرف جھک گیا اور ایک لمحے کے لیے اسپتال کا دالان سناٹے میں ڈوب گیا۔ دوام کا ہاتھ تھپڑ کے بعد بھی کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی۔ اکرم اپنے گال پر ہاتھ رکھے دوام کو حیرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ خبردار، خبردار جو میرے شوہر کے کردار پر انگلی اٹھائے، دوام نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ اکرم بھی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ قاتل ہوگا، درندہ ہوگا، لیکن کمزور کردار کا مالک نہیں ہے وہ۔ دوام کا انداز اتنا جارحانہ اور پر اعتماد تھا کہ اکرم بھی ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دوام اپنے شوہر کے کردار کی اتنی مضبوط گواہ بن جائے گی۔ دوام کو سردار پر صرف یقین ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی نظر میں سردار کا کردار ہر شک و شبے سے بالا تر تھا۔ آپ کا کام ان کی ڈکیتیاں گننا ہے، ان کی چوریاں گننا ہے، ان کے گناہ گننا ہے، ان کے قتل گننا ہے، نہ کہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانا۔ دوام نے غصے سے اپنی انگلی اٹھا کر اکرم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی۔ اگر میرے شوہر کے کردار پر انگلی اٹھائی تو انگلی توڑ کے رکھ دوں گی، کمزور مت سمجھنا مجھے، سردار دلدار کی بیوی ہوں میں۔ اس کے الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ اکرم بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی معصوم لڑکی نہیں بلکہ خود سردار دلدار کھڑا ہو۔ دوام میں بس، اکرم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، اس کے گال پر ابھی بھی تھپڑ کا نشان نمایاں تھا۔ بس، دوام نے اسے کچھ کہنے سے پہلے یہ ہاتھ اٹھایا اور اونچی آواز میں دہاڑی۔ بس ہی کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کو جو اپنی یونیفارم پر ستارے چاہیے وہ کم سے کم سردار دلدار الگار نہیں لگنے دے گا۔ اس کے لہجے میں ایک طنز تھا جو اکرم کے مقصد کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایک اور بات، دوام نے اپنی بات جاری رکھی، اس کی آواز میں اب مزید آہٹ آ چکی تھی۔ دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا کردار تو دیکھ لیجیے۔ اپنے مطلب کے لیے کسی معصوم کے جذبات کا استعمال کر کے اسے نکاح کر لینا آپ کے کردار کو مضبوط نہیں کمزور بناتا ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تھی، اس کے قدم تیزی سے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، جب اچانک یہ اکرم کی باتوں نے اس کے قدم رکنے پر مجبور کر دیے۔ ٹھیک ہے دوام، میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں شاید تم اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی ہو، اور محبت کرنی بھی چاہیے۔ اکرم کے لہجے میں اب نرمی تھی، ایک ایسی نرمی جو زہر سے بھری تھی۔ تمہاری محبت اس کے ساتھ جائز ہے، تمہارا تعلق اس کے ساتھ بہت پاک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ تم اس کی حقیقت کو قبول کر کے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی ہو۔ اس کا قاتل ہونا، ڈکیت ہونا تمہاری اہمیت نہیں رکھتا۔ اکرم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ دوام کا چہرہ بے حسی کا شکار ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے الفاظ مزید شدت لاتے ہوئے کہا، جو دوام کے دل پر پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح گرے، لیکن کیا اپنے والدین کے قاتلوں کو تم اس طرح معاف کر کے ان کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو؟ اکرم کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دوام کی کمزوری کہاں ہے۔ اس نے آخری وار کیا، ایک ایسا وار جو دوام کی روح کو چیر کر رکھ دینے والا تھا۔ اس کے الفاظ سے یہ پگھلتا ہوا شیشہ جو دوام کے کانوں میں اتر گیا، اس کے جسم میں جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ دوام سے مزید ایک قدم نہ اٹھائے گا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھیں خوف اور بے چینی سے پھٹی رہ گئی تھیں، اس کے اندر کی دنیا جیسے دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ رات کا سناٹا سردار کے قدموں کی دمک سے ٹوٹا، جو بر رفتاری سے اسپتال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی آمد سے فضا میں مزید تناؤ چھا گیا۔ اسپتال کا عملہ جو پہلے ہی ڈاکوؤں کی موجودگی سے سہمے ہوئے تھے، اب سردار کی وحشت بھری شخصیت دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ راہداریوں میں مکمل خاموشی چھا گئی، ہر کوئی اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ سردار کی تیز نگاہیں اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بھٹکنے لگی اور پلک جھپکتے ہی اس کی نظر دوام پر پڑی، جو ایک کرسی پر خاموش اور سہمے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ سردار نے ایک پل بھی توقف نہ کیا اور بر رفتاری سے دوام کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھ پاتا، سردار نے دوام کو اپنے مضبوط باہوں میں سمیٹا اور اسے اپنے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ دوام جو سردار کی غیر موجودگی میں ٹوٹ سی گئی تھی، اچانک اس کے لمس سے حیران سی ہو گئی۔ اس نے سردار کے بازوؤں میں پناہ لی، اس کے چہرے پر چھایا خوف کچھ کم ہوا۔ سردار کی گرفت میں ایک عجیب سی ملکیت تھی، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے بچا لینا چاہتا ہو۔ سردار نے دوام کو خود سے دور کیے بغیر اپنے ساتھ موجود ڈاکوؤں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ ایک ڈاکو آگے بڑھا اور دبے لہجے میں جمرو کی حالت بتانے لگا۔ سرکار، جمرو کی حالت اب بھی نازک ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، ڈاکٹر گولی نکال رہے ہیں۔ اس کی آواز میں احترام کے ساتھ تشویش بھی شامل تھی۔ سردار نے محض سر ہلایا، اس کی نگاہیں اب بھی دوام پر جمی تھی، جس کے سینے سے لگی بالکل خاموش تھی۔
جمرو کا آپریشن ہو رہا تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ سردار دوام کو لیے ایک بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ دوام اب بھی اس کے سینے سے لگی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر بے چمک۔ اکرم کے الفاظ کہ اپنے والدین کے قاتلوں کو تم اس طرح معاف کر کے ان کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو، اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ سہم سی گئی تھی۔ سردار نے دوام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس کی خاموشی اور جسم میں ہلکی کلپپی محسوس تھی۔ اس نے دوام کو تھوڑی اوپر اٹھایا۔ کیا ہوا میرے سونے مکڑے کو اتنی خاموش کیوں؟ سردار کی آواز میں بے پناہ نرمی تھی۔ دوام نے سردار کی آنکھوں میں دیکھا، آنسو تہ رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، الفاظ اٹک گئے تھے۔ اس نے چہرہ دوبارہ سردار کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارا ڈاکو جی تمہارے پاس ہے، کسی بات کی فکر مت کرو، سردار نے دوام کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دوام نے سر اٹھایا، آنکھیں سوکھتی۔ ڈاکو جی میں نہیں جانتی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ سردار نے دوام کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس کا شک اپنے لوگوں پر جا چکا تھا۔ ممکن تھا ان لوگوں نے اس سے کچھ کہہ دیا ہو جس سے وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کسی نے تمہیں ڈرایا ہے؟ مجھے نام بتاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سردار کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ دوام نے تیزی سے نفی مسائل لایا۔ نہیں ڈاکو جی، کوئی نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور سردار یہ جانتا تھا۔ جھوٹ مت بولو میرے سونے مکڑے سے، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ جس نے بھی تمہیں پریشان کیا ہوگا اسے ایسی سزا دوں گا وہ اپنی موت کی دعا کرے گا۔ دوام ڈر گئی، وہ جانتی تھی سردار جو کہتا وہ کہتا۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکو جی، اس نے مدھم آواز میں کہا، مگر ایک آنسو ٹپک کر سردار کے ہاتھوں پر گرا۔ سردار نے دوام کو پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دوام ابھی بات کرنے کو تیار نہیں، لیکن اس کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ تم بس میرا ہاتھ تھامے رکھنا، کسی بات کا ڈر نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ میرے سونے مکڑے کو پریشان کرے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ سردار کے الفاظ میں محبت اور دھمکی دونوں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دوام کو کس بات نے پریشان کیا ہے۔ انسپکٹر اکرم آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک۔ اسے یقین تھا اس بار اس نے جو تیر چلایا وہ صحیح جگہ پر لگا۔ اس نے فائل دیکھی جس میں سردار دلدار کی معلومات تھیں۔ ہاں بالکل صحیح جگہ لگی ہے۔ اکرم ایک خود کلامی کی دبی ہوئی ہنسی کے ساتھ، اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے قاتل شوہر کے کردار پر انگلی اٹھائے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کا قاتل شوہر ہی اس کے والدین کا قاتل ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس نے گال کو چھوا جہاں دوام نے تھپڑ مارا تھا۔ اسے دوام کا سفید چہرہ اور پھٹی آنکھیں یاد تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے دوام کی سب سے کمزور رگ چھیڑی ہے۔ اب وہ سردار کو کبھی ویسے نہیں دیکھ پائے گی۔ اکرم نے ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، اس کے دل میں شک کا بیج بوئے دیا میں نے، اور یہ بیج اب ایک ایسا زہریلا درخت بنے گا جو اس کے رشتے کو کھوکھلا کر دے گا۔ اسے یقین تھا دوام کی معصومیت اور سردار پر یقین اس کی کمزوری ہے۔ دوام اب سردار سے سوال کرے گی اور یہ سوالات ہی سردار کی موت کا پروانہ بنیں گے۔ وہ اکیلی ہی اس کی تباہی کا سبب بنے گی۔ مجھے پولیس کی پوری ٹیم لے کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس تھوڑا انتظار اور وہ خود اسے میری گود میں لا کر دے دے گی۔ اکرم نے اطمینان سے کہا۔ اسے دوام کو اپنے کنٹرول میں لانا تھا۔ اسے یہ باور کرانا تھا کہ وہ صرف اس کا ہمدرد ہے۔ مجھے دوام پر نظر رکھنی ہوگی اور اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ میں ہی اس کا سچا خیر خواہ ہوں۔ جیسے ہی وہ سردار سے دور ہوگی میرا کام آسان ہو جائے گا۔ اکرم کے چہرے پر سازش کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے اپنی ذہانت اور وار پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے سامنے اب ایک نئی امید تھی سردار کو ختم کرنے کی، اور اس امید کی چابی دوام تھی۔ اس نے فائل کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر چالاک مسکراہٹ برقرار رہی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں اب بھی سردار اور اس کے ڈاکو موجود تھے، لیکن کشیدگی کم تھی۔ سردار دوام کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوام اب تھوڑی پرسکون تھی۔ ڈاکو بھی تھوڑے پرسکون ہو چکے تھے، مگر چوکنا تھے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر راحت تھی۔ اس نے سردار کی طرف دیکھا۔ سرکار، جمرو خطرے سے باہر ہے۔ جو یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گولی نکالی گئی ہے، آپریشن کامیاب رہا، ڈاکٹر نے کہا۔ مریض کو ہوش میں آنے میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس کی حالت اب مستحکم ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سب کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے۔ ڈاکوؤں میں خوشی کی ہلچل تھی۔ سردار نے ڈاکٹر کی بات توجہ سے سنی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی تبدیلی آئی۔ بہت اچھے، سردار نے صرف اتنا کہا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو اشارے سے جانے کو کہا۔ سردار نے دوام کی طرف دیکھا جو یہ خبر سن کر کچھ پرسکون ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی گہری سوچ تھی۔ جمرو خطرے سے باہر ہونے کی خبر نے اسے راحت تو دی تھی، لیکن اکرم کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر سردار کے سینے پر رکھ دیا۔ سردار نے دوام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے چہرے پر ملام مسکراہٹ تھی۔ دیکھا، تمہارے ڈاکو جی نے کہا تھا نا جمرو ٹھیک ہو جائے گا۔ دوام نے سردار کی بات پر ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر دھندلی سی مسکراہٹ آئی، لیکن وہ پوری طرح مسکرا نہ سکی۔ اس کے دل میں جمرو کی صحت یابی کی خوشی تھی، لیکن اس خوشی پر اکرم کی باتیں بادل بن کر چھا گئی تھی۔ سردار دوام کی اس کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کچھ ہے جو دوام کو اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے۔ ڈاکو ایک دوسرے سے جمرو کی حالت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسپتال کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو چکا تھا۔ سردار نے دوام کو مضبوطی سے اپنے پاس رکھا۔ اسے معلوم تھا ابھی بہت سے سوالات کے جواب ملنے باقی ہیں، لیکن اس لمحے اس کی ساری توجہ دوام پر تھی۔
اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا وہ دوام کو کسی بھی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور جس نے بھی اسے پریشان کرنے کی ہمت کی اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سردار کے چہرے پر ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا، ایک ایسا عزم جو آنے والے وقت میں بہت سے طوفانوں کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ رباب اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی اور خوف کے سائے صاف جل رکھے تھے۔ بار بار اپنے موبائل فون کی طرف دیکھا، اسکرین پر اکرم کا نام چمک رہا تھا لیکن اس کی کال کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں اسے درجنوں بار فون کیا تھا لیکن ہر بار وہی مایوس کن نتیجہ، نمبر مصروف ہے یا کال نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اکرم رباب نے خود سے بڑبڑایا، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹہل رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جیسے اس کے دماغ میں طوفان آیا ہوا۔ اسے معلوم تھا اکرم نے نقشے کے لالچ میں سے نکاح کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل ہو سکیں، لیکن اب جب وہ نقشہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور سردار کے پاس پہنچ گیا تھا تو اس کے پاس اکرم کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ اسے یہی خوف تھا کہ اب اکرم اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہے گا کیونکہ اس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے اکرم کی طرف سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی کوئی وضاحت۔ اکرم نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا۔ رباب کا دل شک میں گھرا ہوا تھا، اسے یہ احساس شدید ہو رہا تھا کہ اکرم نے اسے محض اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اب جب نقشہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اسے لاوارث چھوڑنے والا ہے۔ جواب کیوں نہیں دے رہے اکرم؟ اس نے بلند آواز میں کہا جیسے اکرم کو آواز دے رہی ہو۔ رباب کو اکرم کے رویے میں ایک مکمل صدمہ نظر آ رہی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے رباب سے مکمل قطع تعلق کر لیا تھا، جیسے اس کا کام پورا ہو چکا ہو۔ وہ اس کے فون کالز کا جواب نہیں دیتا تھا اور اس سے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رباب کا دل شک میں گھرا ہوا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا اکرم نے اسے استعمال کیا اور اب وہ اسے لاوارث چھوڑنے والا ہے۔ کیا آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اکرم مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری زندگی کی خوشیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں؟ کیا میں نے خود اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا؟ رباب کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، اس کی ساری فکر اپنے مستقبل کے بارے میں تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے خود کو اکیلا اور بے سہارا محسوس کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی جیسے کسی بری خیال کو جھٹکنا چاہتی۔ اس نے دوبارہ فون اٹھایا اور ایک پیغام ٹائپ کیا، اکرم مجھے آپ سے بات کرنی ہے فوری طور پر، یہ بہت ضروری ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے پیغام بھیجا اور فون کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی جیسے کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسے بخوبی احساس ہو رہا تھا کہ اکرم نے اب اسے مکمل طور پر بے اہمیت کر دیا اور رباب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی رات کا سکون چھن چکا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں جہاں بھی سردار کے ڈاکوؤں کا کڑا پھیلا تھا اور ہوا میں ادویات کی ہلکی سی بو رچی ہوئی تھی، آج لڑائی کے دوران ایک زوردار دھماکے سے بالا اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ لوہے کا ایک تیز درد اس کے کاندھے میں چبھ رہا تھا جہاں سے خون کا دھارا تیزی سے بہہ رہا تھا، اس کے خاک آلود لباس پر پھیل کر ایک گہرا داغ بنا رہا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی، اس نے دانت پیستے ہوئے آنکھیں موندی مگر ہمت نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے زخم کو تھامے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ایک نازک سی ڈاکٹر جس کے چہرے پر پیشہ ورانہ اطمینان کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی بھی تھی، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ جب اس نے بالا کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا وہ بنا کسی جھجک کے بالا کے قریب بیٹھی، اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی۔ آپ کو بہت گہری چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر نے نرمی اور تشویش سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک میٹھا پن تھا جو بالا کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ بالا کے کندھے پر پھیلے خون کو دیکھتے ہی تھوڑے سے لرزے۔ لائیے میں آپ کی مرہم پٹی کر دیتی ہوں ورنہ خون زیادہ بہہ جائے گا اور انفیکشن کا خطرہ ہے۔ بالا نے اپنی تمام تر تکلیف کو بلائے اس دوشیزہ کو اتنے قریب دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم سے ایسی چمک پیدا ہوئی جیسے دنیا میں اب درد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اس لڑکی کے معصوم اور خوبصورت چہرے سے ایسے لپٹ چکی تھی جیسے اس نے کوئی انمول گمنام خزانہ پا لیا ہو۔ اس کی دھاڑنے والی آنکھیں جو ہمیشہ رعب اور غصہ لیے ہوتی تھی اس لمحے معصومیت اور حیرت سے بھر گئی تھیں۔ وہ اپنا زخم، ارد گرد کا سارا ماحول اور اپنے ڈاکو ہونے کی حقیقت سب کچھ بھول کر بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ایک غیر معمولی انوکھی کشش نے اسے اپنی فولادی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی بے خودی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو تکلیف کے باعث اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر نے دوبارہ پوچھا۔ بالا کی بے ہوشی جیسی محبوس کیفیت دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوئی، اسے اندازہ نہیں تھا اس کی موجودگی کا بالا پر کیا اثر ہو رہا تھا۔ بالا نے بمشکل سا ہلایا، اس کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر مستقل جمی تھی۔ اس کے دل میں ایک انوکھا پراسرار احساس جاگا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ احساس اس کی تمام تر سختی اور بے پرواہی کو پگھلا رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل بولا۔ نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا کافی خون بہہ چکا ہے، اگر آپ کو اندر چلنے میں پرابلم ہے تو میں یہیں پر آپ کو پٹی کر دیتی ہوں، وہ فکر مندی سے بولی تو بالا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیے تھے۔ کندھے اچکاتے ہوئے ہلکی سی درد کی لہر اٹھی تھی لیکن نگاہیں اس لڑکی کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وارڈ کے ایک کونے میں جہاں بینچ پر سردار دوام کو اپنے قریب کیے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں بے ساختہ راہداری میں لڑکھڑاتے بالا کی طرف گئیں۔ اس نے دیکھا کس طرح ڈاکٹر بالا کے
زخم کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور بالا اسے کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ سردار کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی کے گہرے تاثرات ابھرے۔ اسی کے بھاری بھرکم بھاویں اوپر اٹھ گئی۔ اس لڑکی کو جس طرح بالا دیکھ رہا تھا وہ سردار کے لیے کافی حیران کن تھا۔ آج تک سردار نے کبھی بالا کو کسی لڑکی کی طرف اس نظر سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بالا ہمیشہ اپنے کام، اپنے قبیلے اور اپنے سردار کے لیے وقف رہا تھا۔ وہ ایک بے پرواہ، سخت جان اور عورتوں سے دور رہنے والا جنگجو تھا، لیکن یہاں تو جیسے بالا ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی کسی کے لیے نظر نہیں آئی تھی۔ یہ ایسی چمک تھی جو کسی کی موجودگی میں کھو جانے کا پتہ دیتی تھی۔ سردار کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز ہلکی سی مسکراہٹ لائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر شاذ و نادر ہی آتی تھی۔ ایک سردار کی مسکراہٹ تھی جو اپنے ساتھی کی بدلتی ہوئی تقدیر کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے سب سے وفادار ساتھی میں ایک نئی اور انوکھی تبدیلی محسوس کر رہا تھا، ایسی تبدیلی جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ اس نے سارے لایا اور دوبارہ دوام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر اس کا دھیان اب بھی بالا کی طرف تھا۔ وہ اسے نئے منظر کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف سڑک سے آتی گاڑیوں کی آواز مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ انسپکٹر اکرم اپنے کمرے میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس کی اندرونی کامیابی کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کا موبائل فون اس کے سامنے پڑا تھا اور مسلسل رباب کی کال سے چمک رہا تھا۔ اسکرین پر رباب کا نام بار بار ابھرتا اور غائب ہوتا رہا۔ فون کی رنگ ٹون کمرے میں گونجتی رہی، لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ اس کے ماتھے پر کوئی پریشانی کی لکیر نہیں تھی، بلکہ ایک اطمینان کا تاثر تھا، جیسے وہ کسی کو اپنی مرضی پر ناچتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا۔ کچھ دیر بعد رباب کا ایک لمبا پیغام آیا، جس میں پریشانی، الجھن، التجائیں اور اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ اکرم نے پیغام پڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جیسے اسے رباب کی یہ حالت دیکھ کر مزہ آ رہا ہو۔ اس نے طنزیہ انداز میں ایک کہکا لگایا۔ اس نے کاغذ سے فون ایک طرف پھینکا جیسے کوئی بیکار استعمال شدہ چیز ہو۔ وہ اٹھا اور بستر پر لیٹتے ہوئے ایک لمبی مطمئن سانس لی۔ یہ سچے خاصے پرسکون اور فاتحانہ ماحول کو وہ ہرگز بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دوام کو اپنی باتوں میں الجھا کر اور سردار کے خلاف شک کا بیج بو کر وہ آج بے حد سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی چال کی کامیابی پر بے پناہ فخر تھا۔ بے شک اس کا گال اب بھی دوام کے تھپڑ سے جل رہا تھا، لیکن یہ درد اس کی جیت کی نشانی تھی، ایک یاد دہانی کہ اس نے اپنے شکار پر کتنا گہرا وار کیا تھا۔ فی الحال وہ اپنی اس فاتحانہ خوشی سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اور رباب سے بات کرنے کی تو کوئی توقع نہیں بنتی تھی۔ اب اس کا کام ہو چکا تھا اور رباب کے پاس اسے دینے کے لیے کوئی فائدہ نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے اگلے وار کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شطرنج کی بازی جیت رہا ہو۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کچھ دیر مزید خاموشی اور بے چینی چھائی رہی۔ ہر کوئی بے صبری سے آپریشن کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اچانک لمبے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی راحت اور مسرت کے اثرات تھے۔ اس نے سردار کی طرف دیکھا، جو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر سردار کو تعظیم سے سلام کیا۔ سرکار، ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں احترام تھا۔ جمرو خطرے سے باہر ہے، آپریشن کامیاب رہا، گولی نکالی گئی۔ یہ سنتے ہی اسپتال کے یہ تو رپیٹ ہوا ہے۔ تقریباً 4.5 گھنٹے میں ہی جمرو کو ہوش آ گیا تھا، اور یہ بات سب کے لیے بہت خوشی کا سبب بنی تھی۔ وہ سب لوگ تیزی سے جمرو سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جمرو نے کمزوری سے آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، مگر اس پر ایک اطمینان اور اپنے لوگوں کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ سردار، جمرو نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز رکی رکی تھی، ابھی بھی نکات تھی۔ سردار اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے وفادار ساتھی اور چھوٹے بھائی کے لیے گہری محبت اور فخر جھلک رہا تھا۔ اس نے جھک کر جمرو کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اب محفوظ ہے۔ آؤ میرے شہر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میرا بازو نہیں، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم میرا بیٹا ہے۔ سردار کے لہجے میں ایسی گہرائی اور جذباتی رقت تھی، کمرے میں موجود سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جمرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل سردار کے ان الفاظ پر بھر آیا تھا۔ سردار ٹھیک کہہ رہا۔ بالا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اور یار جمرو، تجھے اس بستر پر دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ہمارا شیر ایسے کمزور نہیں پڑتا، جلدی سے ٹھیک ہو کر ہمارے ساتھ کھڑا ہو، تجھے ابھی بہت ساری طوفانوں کا سامنا کرنا ہے۔ بالا کے الفاظ میں جوش اور اپنائیت اور حقیقی بھائی چارہ تھا۔ اس نے جمرو کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ جمرو نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے تشکر اور محبت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ سردار، میں نے ساتھی ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اس کے لب کب پا رہے تھے۔ تو صرف میرا ساتھی نہیں، میرا بھائی نہیں جمرو، تو میرا بیٹا ہے، میری جان ہے۔ میں نے تمہیں بڑے ہوتے دیکھا ہے، تو میرا فخر ہے، اور میرا فخر کبھی ہار نہیں مانتا۔ جمرو نے مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سردار کے مضبوط ہاتھ کو تھام لیا، جیسے ان الفاظ کو اپنی روح میں اتار رہا ہو۔ اس نے سردار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اپنے لیے بے پناہ محبت تھی۔ دوام جو اب تک خاموشی سے جمرو کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر گہری فکر مندی تھی۔ اس نے بھی جمرو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی موجودگی جمرو کے لیے حوصلے کا باعث تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سردار اور اس کے ڈاکوؤں کے درمیان یہ رشتہ کتنا گہرا اور
مضبوط ہے۔ ابھی سردار اور بالا دوام سمیت باقی ڈاکو جمرو کمرے موجود تھے اور اس کی خیریت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہی جوان ڈاکٹر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل چارٹ تھا اور وہ جمرو کی حالت دیکھنے آئی تھی۔ اس کے داخل ہوتے ہی کمرے میں موجود بالا کے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ بالا کی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے اس پر جم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی کشش اور حیرت لوٹ آئی تھی۔ وہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی نئی دنیا ہو یا کوئی ایسا منظر جو اس نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ اس کے سخت چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بے خودی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی بالا کی ان شدید اور گہری نگاہوں کو خود پر محسوس کر کے ذرا سی حیران ہوئی۔ اس کے گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھالا اور پیشہ ورانہ انداز میں جمرو کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے دھیان میں جمرو کے چارٹ پر مرکوز کیا۔ لیکن اسے اس ڈاکو کا یہ براہ راست اور بے باک انداز پسند نہیں آیا ہوگا۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، لیکن بالا کی نظروں میں چھپی شدت اور کشش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ بالا تو جیسے اسے دیکھ کے بغیر رہ ہی نہیں پا رہا تھا اور خود کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام تھا۔ اس کی نظریں ڈاکٹر کی ہر حرکت کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا، ایک خاموش اعتراف جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے درد اسے اس نئے احساس سے جوڑا ہو۔ بالا کے چہرے پر چھائی بے خودی اور اس کے ڈاکٹر پر جمی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے سردار کے چہرے پر ایک ہلکی پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ بالا کس عالم میں ہے اور اسے اپنے ساتھی کا یہ نیا روپ کافی دلچسپ لگا تھا۔ وہ خاموشی سے کسی شکاری کی مانند بالا کے پیچھے آیا۔ اچانک ہی سردار نے اپنا بھاری ہاتھ بالا کے زخمی کندھے پر رکھا اور اتنی زور سے دبایا کہ بالا کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف کے ساتھ ایک لمحے کو غصہ بھی آیا، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سردار کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ اور اس کی گہری معنی خیز نگاہوں کو پا کر وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ سردار کی شرارت تھی۔ کیا ہوا بالا؟ سردار نے ایک معصومانہ انداز پوچھا۔ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ طنز تھا۔ تو ٹھیک تو ہے؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ بالا نے کراہتے ہوئے سردار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شکایت کر رہی تھیں۔ سردار نے اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑ کر ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ ڈاکٹر پلیز میرے دوست کو چیک کریں، اس کے کندھے پر گہری چوٹ لگی ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ سردار نے جان بوجھ کر ڈاکٹر کا دھیان پھر سے بالا کی طرف کر دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شرارت اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ ڈاکٹر جو پہلے ہی سردار کی موجودگی سے مرعوب تھی اور اس کے رعب میں تھی، ایک نظر اپنے سینئر ڈاکٹر کو دیکھا جو کچھ فاصلے پر کھڑا ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر آنکھیں سارے لاتی ہوئی واپس بالا کے پاس آئی۔ اس کی نظریں بالا کے کندھے پر پڑیں جہاں سردار کے دباؤ سے اس کے زخم سے ایک بار پھر تازہ خون رسنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے بنا کوئی لفظ کہے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا اور پھر سے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی مرہم پٹی کرنے لگی، جبکہ بالا اس درد اور سردار کی شرارت کو بھول کر ایک دفعہ پھر سے انہی عجیب اور بے خود نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی حیرت، کشش اور ایک نامعلوم خواہش جھلک رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اسپتال کی راہداریوں میں جمرو کی حالت بہتر ہونے کے بعد اب کچھ سکون تھا۔ سردار ہوشیار تھا، اسے اپنے آدمیوں کی لاپرواہی کبھی پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے ڈاکوؤں کو دیکھا، پھر اس کی نظر بالا پر پڑی جو جمرو کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ بار بار اس جونیئر ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جونیئر ڈاکٹر کچھ فاصلے پر اپنے کام میں مصروف تھی۔ بالا کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش اور تجسس تھا۔ سردار ایسے اٹھا اور خاموشی سے بالا کی طرف بڑھا۔ بالا اپنی دھن میں تھا کہ اسے سردار کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ سردار نے بالا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس کے چہرے پر فوراً گھبراہٹ اور شرمندگی چھا گئی۔ یہ کیا چل رہا ہے بالا؟ نگاہیں نہیں ہٹ رہی ہیں اس سے؟ سردار نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ سردار کی نگاہیں بھی اس جونیئر ڈاکٹر کی طرف گئیں۔ بالا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں سردار، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بالا نے اکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سردار کے چہرے سے ہٹ کر زمین پر جم گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ سردار نے بالا کی حالت بھانپ لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن آنکھوں میں گہرائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس ڈاکٹر سے نگاہیں ہٹ کیوں نہیں رہی تیری؟ سردار نے بالا کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا، اس کی ہر حرکت، ہر بات تیری نظر میں ہے۔ کیا بات ہے اس میں جو تجھے اتنا متاثر کر رہی ہے؟ سردار جیسے معاملے کی گہرائی تک پہنچ چکا تھا۔ بالا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ سردار، میں بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا، بالا نے گھبرا کر جواب دیا۔ اس میں سردار سے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، اور ویسے بھی وہ اس کی ہر بات بن کے سمجھ جاتا تھا۔ سردار ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر لایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو بالا کو بے چین کر رہی تھی۔ دیکھ بالا، سردار نے لہجے میں سختی لائی، وہ لڑکی گھبرا رہی ہے، اسے اس طرح مت دیکھ۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم بعد میں اس معاملے کو دیکھ لیں گے، تو فکر مت کر، میں ہوں نا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو بالا نے فوراً سر جھکا لیا۔ سردار، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بس نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب نہیں ہوگا ایسا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی۔ سردار نے بالا کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ جانتا تھا بالا اس کی بات سمجھ گیا۔ سردار نے ایک بار پھر جونیئر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر بالا کی طرف۔ بالا بھی اب سردار کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی نظریں اسپتال کے داخلی دروازے پر جما چکا تھا، جیسے اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جمرو کا کمرہ پرسکون تھا۔ عوام اس کے بستر کے پاس بیٹھی تھی۔
اس کے چہرے پر جمرو کے ٹھیک ہونے کی خوشی اور اطمینان تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ اب کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جمرو کے چہرے پر کمزوری کے آثار تھے۔ اس نے دوام کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ ٹھیک ہے نا جمرو بھیا؟ دوام نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ جمرو نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں بہنا، اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں دم تھی لیکن اس کی میں طاقت تھی۔ دوام نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے جمرو کا ہاتھ ہلکے سے پکڑا۔ آپ کو پتہ ہے جمرو بھیا، یہ سارے ڈاکو خود ہی ڈاکٹر بن گئے تھے۔ دوام نے منہ بسورتے ہوئے بتایا۔ جیسے اب بھی اس کی بات کا غصہ ہو۔ اتنی مشکل سے میں آپ کو ان نقلی ڈاکٹروں سے نکال کر یہاں اصلی اسپتال لے کر آئی ہوں۔ جمرو دوام کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہاں مجھے بالا نے بتایا، تم بہت بہادر ہو۔ جمرو نے احترام سے دوام کی طرف دیکھا۔ دوام کے چہرے پر فخر آیا۔ اللہ، اگر شیر دل نہ ہوتا تو میں گھوڑے سے ہی گر جاتی۔ مجھے تو گھوڑ سواری بھی نہیں آتی۔ لیکن اس نے سب کچھ سنبھال لیا۔ دوام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو اپنی گردن پر اٹھا کر لایا ہے۔ میں اس کی پیٹھ پر سوار تھی اور آپ اس کی گردن پر۔ وہ بہت بہادر اور میں نے کسی کو آپ کے پاس پٹکنے بھی نہیں دیا۔ جب وہ اتنے بڑے بڑے اوزار نکال رہے تھے آپ کی گولی نکالنے کے لیے، میں خوب لڑی، کسی کی نہیں سنی، وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ اگر وہ لوگ آپ کو آپریشن کرتے، کوئی غلطی ہو جاتی تو اتنے سیریس آپریشن میں تو ڈاکٹر گھبرا گئے تھے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ جمرو نے چوک کر دوام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ تم سچ میں بہت بہادر ہو دوام، جمرو نے آہستہ سے دہرایا۔ دوام نے سر ہلایا۔ ہاں، اور شیر دل بھی بہت اچھا ہے نا؟ دوام کے چہرے پر معصومیت اور خوشی تھی۔ جمرو نے دوام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، وہ سردار کا گھوڑا ہے، وہ اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن میں اپنی بہن کی تعریف کروں گا، میری بہنہ بہت بہادر ہے۔ جمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں دوام کے لیے سچی محبت تھی۔ ہاں بہادر تو میں بہت ہوں، وہ اترا کر بولی، اور بہت ضدی بھی ہے نا؟ جمرو شرارت سے بولا۔ دوام کھلکھلائی۔ ہاں، جو میرا دل چاہے وہ کر کے رہتی ہوں۔ آپ کو ٹھیک کروانا تھا تو اسپتال لے آئی، بھلا اس میں کیا بری بات تھی؟ دوام نے معصومیت سے سوال کیا، جیسے اسے واقعی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ڈاکوؤں کے اسپتال آنے میں کیا غلط تھا۔ جمرو نے دوام کی معصومیت کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ دوام کے اندر اب بھی اکرم کی باتوں کا اثر تھا، لیکن جمرو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ جمرو کے کمرے میں دوام کی ہنسی گونج رہی تھی۔ جب سردار اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ جمرو کی حالت بہتر ہونے کی خبر نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے دوام پر پڑیں جو جمرو سے بات کر کے ہنس رہی تھی۔ سردار کو یہی لگا کہ دوام جمرو کی پریشانی کی وجہ سے خاموش تھی، اور اب جب جمرو ٹھیک ہو گیا تو اس کا سونا مکڑا بھی خوش ہو گیا۔ سردار دھیرے سے جمرو کے بستر کے قریب آیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جمرو کی طرف دیکھا۔ کیسا ہے اب تو؟ سردار نے جمرو سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ جمرو نے سردار کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ بہتر ہوں سردار، جمرو نے منہ مشکل کہا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ سردار نے جمرو کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ اس درد سے نہیں مرتا میں سردار، ٹھیک ہوں میں۔ اس کے الفاظ میں وفاداری تھی۔ سردار نے پھر دوام کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے دوام کا یہ پرسکون چہرہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے دوام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ہلکا سا دبایا۔ میرا سونا مکڑا بھی خوش ہو گیا اب؟ سردار نے دوام کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں جمرو بھیا ٹھیک ہے تو میں خوش ہوں، پرسکون سی بولی تو سردار دل سے مسکرایا تھا۔ میں نے کہا تھا نا جمرو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک سردار زندہ ہے جمرو بالا اور میرے سونے مکڑے پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور اب اس سونے مکڑے پر پریشانی نہ دیکھوں میں۔ وہ نرمی سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا۔ دوام نے سردار کی بات پر ہلکا سا سر لایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھندلی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی اندرونی الجھن کو چھپا رہی تھی۔ وہ سردار کو اپنی اصل پریشانی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سردار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی موجودگی اسے سکون دے رہی تھی، جبکہ سردار نے جمرو سے کچھ اور باتیں شروع کر دی۔ کچھ دیر جمرو کے پاس گزارنے کے بعد سردار نے فیصلہ کیا کہ انہیں زیادہ دیر اسپتال میں رکنا نہیں چاہیے، انہیں یہاں خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کے ساتھ بالا اور چند دوسرے ڈاکو بھی تھے۔ سردار کی نظریں اسپتال کے ماحول پر تھیں۔ اسے یہاں کی ہر چیز ناپسند تھی۔ سردار سیدھا ڈاکٹروں کے خاص کمرے کی طرف بڑھا جہاں سینئر ڈاکٹر اور چند دوسرے ڈاکٹر موجود تھے۔ ان سب کے چہروں پر اب بھی سردار کا خوف نمایاں تھا۔ سردار کی ہم تو وہ سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جمرو کو ڈسچارج کرنا ہے، سردار نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست بات کی۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا لیکن اتنا فیصلہ کن تھا کہ کوئی اسے رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سینئر ڈاکٹر کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑ گیا۔ سردار لیکن یہ ممکن نہیں، ڈاکٹر نے اکھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس کا زخم بہت تازہ ہے، گولی لگی اور ابھی آپریشن ہوا ہے، اسے مزید نگرانی کی ضرورت ہے، اسے اسپتال سے چھٹی نہیں مل سکتی، یہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ سردار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات پوری توجہ سنی لیکن اس کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جس سے ڈاکٹر مزید پریشان ہو گئے۔ میں جانتا ہوں یہ خطرناک ہے، سردار کی آواز دھیمی ہوئی، لیکن اس میں سختی بڑھ گئی۔ لیکن یہاں رہنا اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے، ہم یہاں اسپتال میں مزید نہیں رک سکتے، یہاں ہر طرف آنکھیں ہیں اور ہمیں خطرہ ہے۔ مجھے اس اسپتال سے خطرے کی بو آ رہی ہے، میں تم لوگوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں سردار کا خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے مریض کی جان کے لیے بھی فکر مند تھے۔ سردار، ہم مریض کی صحت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے،
ایک اور ڈاکٹر نے ہمت کر کے کہا اس سے اگر کوئی انفیکشن ہو گیا یا زخم خراب ہو گیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ سردار نے ایک لمحے کے لیے اپنی گہری نظروں سے ڈاکٹروں کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کے غصے کی نشانی تھی۔ دیکھو، سردار نے اپنی آواز کو مزید سخت کر لیا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں اپنے اصول جانتا ہوں۔ میرے لیے میرے آدمی کی جان سب سے اہم ہے اور اس کی جان کو یہاں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ تمہیں اسے ڈسچارج کرنا ہوگا، تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو اسے محفوظ طریقے سے یہاں سے لے جانے کے لیے ضروری ہے۔ سردار کا لہجہ اب دھمکیاں میز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ایک ڈاکو کو اشارہ کیا جس نے فوراً اپنی بندوق ڈاکٹروں کی طرف کھالی۔ ڈاکٹروں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے۔ انہیں معلوم تھا سردار اب کسی کی بات سننے والا نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ سردار کا حکم مانے۔ سردار ٹھیک ہے، ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ لیکن آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ سردار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اس کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے اوپر مڑے۔ احتیاط کرنا ہم جانتے ہیں، تو بس اپنا کام کرو۔ ڈاکٹر نے سر لہرایا اور جمرو کو ڈسچارج کرنے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ سردار نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جمرو کے ساتھ کافی دیر ہنسی مذاق اور باتیں کرنے کے بعد بالآخر سردار جمرو کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر جمرو کی صحتیابی خوشی تھی، لیکن جیسے اس نے راہداری میں قدم رکھا اس کی نظریں بے اختیار ایک دفعہ پھر سے اس جونیئر ڈاکٹر پر جا پڑیں۔ وہ جونیئر ڈاکٹر ابھی اسپتال کے کاؤنٹر کے قریب کھڑی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ بالا کی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے جیسے اس کے چہرے سے باندھ گئیں، ویسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس لڑکی میں کچھ عجیب سی کشش تھی، کچھ ایسا جو بالا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے قد و قامت، اس کے کام کرنے کا انداز، یہ سب کچھ بالا کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اسی کا خیال تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے دل میں اس جونیئر ڈاکٹر کو مزید دیکھنے کی خواہش تھی، تو دوسری طرف سے سردار کے الفاظ یاد آ گئے، تم اسے خوفزدہ کر رہے ہو، وہ ڈر رہی ہے۔ وہ اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ بالا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ کر نہیں پایا۔ اس کی آنکھیں بار بار اسی جونیئر ڈاکٹر کی طرف جا رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ بالا نے دھیمے سے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اسے اپنی اس حالت پر خود غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا؟ بالا نے اپنا سر ہلایا جیسے اپنے خیالات کو جھٹکنا چاہتا ہو۔ یہ کشش اب اسے غصہ چڑھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی عام اسپتال کی لڑکی کے لیے اتنا بے چین ہو۔ اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اپنے ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی، ایک ڈاکو کا سخت مزاج اور ایک نئی معلوم کشش اور ایک نئی نامعلوم کشش۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کی نظریں اب سامنے کی دیوار پر جمی تھیں۔ وہ چاہتا تھا یہ خیال اس کے ذہن سے نکل جائے، لیکن اس جونیئر ڈاکٹر کا چہرہ، اس کی آواز اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا یہ محض ایک نظر کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کشش تھی جو اس کی حواسوں سوچوں پر غالب آ رہی تھی۔ بالا کے لیے یہ غیر متوقع اور پریشان کن تجربہ تھا جو اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے بالکل مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گاؤں خاموشی رباب کی بے چین روح پر مزید بھاری پڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اکرم سے بات کرنی تھی۔ مسلسل اکرم کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کے بعد اس کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر اکرم کو کال ملائی۔ اس بار فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو اکرم۔ رباب کی آواز میں امید اور بے چینی دونوں تھی۔ دوسری طرف سے اکرم کی آواز سنائی دی جو حد سے زیادہ خشک اور سرسری تھا۔ ہاں بولو رباب، کیا بات ہے؟ اکرم کا لہجہ سن کر رباب کا دل ڈوب سا گیا۔ اس کے لہجے میں صد مہری تھی۔ اکرم، آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ میں کتنی پریشان تھی، مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ رباب نے اپنی آواز میں محبت اور دکھ لانے کی کوشش کی۔ مجھے کام تھا رباب۔ اکرم نے فوراً بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ مجھے کام سے فرصت نہیں ملی۔ رباب کو اکرم کے رویے سے شدید دکھ ہوا۔ اسے لگا وہ اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، اور وہ اس کے جذبات کی پرواہ کیوں کرتا؟ کون سا ان دونوں کی لو میرج تھی؟ ایک زبردستی کا سودا ہی تو تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنی بات کہی۔ اکرم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ ہی میری زندگی ہیں۔ رباب نے اپنی آواز میں لرزش لاتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے یہ الفاظ اکرم کو پلا دیں گے، لیکن اکرم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں مزید صد مہری آ گئی۔ رباب، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اکرم نے سیدھے اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکرم اس کے محبت بھرے الفاظ کو ایسے رد کر دے گا۔ لیکن اکرم، رباب اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی۔ دیکھو رباب، میری بات سنو، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ میں ایک سرکاری بندہ ہوں، میرے کام میں کسی طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم بار بار فون کر کے صرف میرا اور اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ میں امید کرتا ہوں تم دوبارہ مجھے فون نہیں کرو گی۔ بس اتنا ہی کہہ کر اکرم نے اس کا فون کاٹ دیا۔ فون کی گھنٹی بند ہونے کی آواز رباب کے کانوں میں گونج گئی۔ اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔
وہ فون کو بے جان ہاتھوں میں پکڑے ساکت بیٹھی رہی، اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اسے ایسا لگا جیسے دنیا میں کوئی اس کا درد سمجھنے والا نہیں ہے۔ اکرم کی بے رخی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ اتنی محبت کرتی ہے ویسے اس قدر سرسری انداز میں ڈھال دے۔ رباب مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، اس کی محبت کا اظہار رد کر دیا گیا تھا۔ رباب فون کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس کا غصہ آسمان کو پہنچ گیا۔ اس نے اپنے موبائل فون کو زور سے دیوار پر دے مارا، فون ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرد پن چھایا تھا۔ اسے اکرم کا رویہ قبول نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لمحے سمیرہ جو غالباً رباب کی سسکیوں کی آواز سن کر آئی تھی، دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ رباب کیا ہوا تمہیں؟ سمیرہ نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ رباب نے سمیرہ کو دیکھا تو اس کا غصہ مزید بڑھ اٹھا۔ اسے لگا جیسے سمیرہ اس کا مذاق اڑانے آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجے میں آگ۔ میرا مذاق اڑانے آئی ہو نا؟ رباب نے چیختے ہوئے کہا۔ یہی سوچ رہی ہوگی کہ تمہاری بات سچ ہوگی کہ اکرم مجھے چھوڑ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا سمیرہ، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ رباب کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ سمیرہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اس پر ترس آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی رباب کس حال سے گزر رہی ہے۔ سمیرہ نے آہستہ سے رباب کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن رباب نے اسے جھٹک دیا۔ مت چھو مجھے، تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں برباد ہو جاؤں۔ رباب نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کا چہرہ آنسو اور غصے سے لال ہو چکا تھا۔ لیکن میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ اکرم کو کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا، خود اکرم بھی نہیں۔ سمیرہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا رباب کس حد تک پاگل ہو رہی تھی۔ اسے رباب کی حالت پر واقعی ترس آ رہا تھا، خاص کر یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی محبت میں اس قدر جنونی ہو چکی تھی کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اکرم نے رباب کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جس طرح وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا اس کا رباب پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ سمیرہ اب بھی خاموشی سے رباب کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے سنبھالے۔ رباب کے پاگل پن میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج کروا کر وہ لوگ واپس اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔ جمرو کو ایک آرام دہ گاڑی میں لٹا دیا گیا تھا اور دوام بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سردار اور بالا ایک اور گاڑی میں ساتھ بیٹھے تھے۔ سردار کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ وہ جمرو کو بحفاظت نکال لایا تھا۔ مال کا ادرے پرسکون ہو چکا تھا۔ سردار نے ایک نظر بالا پر ڈالی جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر اب بھی کچھ سوچوں کے سائے تھے۔ سردار نے محسوس کیا کہ بالا کی نظریں کہیں اور تھیں اور وہ جانتا تھا کہ بالا کس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سردار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ بالا کے کندھے پر رکھا۔ جا کر بھابھی کا نام تو پوچھ کر آ جاتا، سردار نے شرارت سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی ہنسی تھی۔ بالا چون کر سردار کی طرف پلٹا۔ اس کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار نے اس کی سوچوں کو بھانپ لیا ہے۔ وہ اکلایا، سردار میں کس بھابھی کی بات کر رہا تو؟ بالا نے شرمندگی چھپانے کی کوشش کی جبکہ سردار نے بالا کی حالت کا مزہ لیا۔ اب کیا میں اسے ڈاکٹر بھابھی کہہ کر تیرے چہرے پر سرخیاں دیکھوں گا؟ سردار نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی شرارت تھی۔ تو دن رات عورتوں پر نظر رکھتا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ چل کوئی نہ، تجھے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ جو اسپتال میں تھی، جو انٹرن تھی، جس کے بیج پر ڈاکٹر ملک لکھا تھا، جس سے تو نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بالا کا چہرہ مزید لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اسے سردار کے سامنے شرم محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ وہ شرمانے والا ہرگز نہیں تھا۔ سردار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالا نے دبی آواز میں کہا۔ سردار نے کہہ لگایا، دیکھنے میں کیا حرج ہے میرے بالا؟ اب ڈاکٹر بھابھی یا ملک بھابھی کہتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آئے گا، سردار نے شرارتی انداز میں کہا۔ اس کی ہنسی گاڑی میں گونج رہی تھی لیکن ذرا احتیاط سے۔ یہ شہر کی لڑکیاں ہوتی ہی تیز ہیں، سیدھا دل میں گھر کر جاتی ہیں اور پھر پوچھتی بھی نہیں۔ اب دیکھنا، اس لڑکی سے تیری نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی اور وہ کتنے نخرے دکھا رہی تھی۔ بالا نے سردار کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یار اب ڈاکٹر ملک کہتے ہوئے تو مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا۔ جانو کے پیچھے کچھ تو لگنا چاہیے نا، میں نام پوچھ کے آتا، وہ اچانک سے کہتا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا جس پر سردار کا بے باک کہکا بلند ہوا۔ جمرو کو بحفاظت لے کر قبیلے کی طرف واپسی کا سفر جاری تھا اور سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار تھے۔ دوام جو جمرو کے ساتھ والی گاڑی میں بیٹھی تھی، اس نے دیکھا کہ بالا بھیا گاڑی سے اتر کر دوبارہ اسپتال کی طرف جا رہے ہیں۔ اسے عجیب لگا کہ عین وقت پر بالا واپس کیوں گیا۔ دوام نے گاڑی کے اندر سے سردار کو آواز دی، جو خود بھی گاڑی سے باہر نکل کر اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے ڈاکو جی، کچھ اندر بھول کر آ گئے ہیں کیا؟ دوام نے حیرانی سے پوچھا۔ بالا بھیا واپس اندر کیوں گئے ہیں؟ ہم تو سب لوگ واپس قبیلے میں جا رہے تھے۔ سردار دوام کے قریب آتا، دوام کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارت تھی۔ تمہاری دیورانی کا نام پتہ معلوم کرنے گیا ہے وہ؟ سردار نے ہلکا سا مسکرا کر آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ دوام کا تو منہ ہی کھل گیا۔ وہ حیرت سے سردار کو گھون لگی۔ دیورانی؟ دوام نے بمشکل اپنے الفاظ نکالے۔ اس کی آواز میں مکمل حیرت تھی۔ کون سی دیورانی؟
سردار نے دوام کی معصومیت پر دل کھول کر کہہ لگایا، ارے میرا بھولا سائیں۔ سردار نے دوام کے گال پر پیار سے تھپکی دی، وہی جو اسپتال میں جونیئر ڈاکٹر تھی جسے بالا کل رات بھر گھورتا رہا ہے، اب اسی کا نام پتہ لینے گیا ہے۔ دوام کی آنکھوں میں ایک شرارت سی آ گئی، اسے یاد آیا کہ کیسے بالا اسپتال میں ایک ڈاکٹر کو گھور رہا تھا۔ اسے سردار کی باتوں پر ہنسی بھی آئی، جب کہ جس طرح وہ اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں کا لمس بکھیر رہا تھا وہ خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ ڈاکٹر جی آپ بھی نا۔ دوام نے ہلکے سے گال پر ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سردار نے دوام کو قریب کیا، کیا ہوا میرے سونے مکڑے کو، کیوں شرم آ گئی؟ یہ تو اچھی بات ہے نا، بالا بھی خوش رہے گا، اسے بھی کوئی پیار کرنے والی مل جائے گی میری طرح، پھر وہ بھی سارا دن کمرے سے نہیں نکلا کرے گا میری طرح۔ اب کی دفعہ اس نے آنکھ دبائی، دوام نے سردار کو گرا پھر مسکرا دی، جس پر اگلے ہی لمحے سردار بے قابو ہوتا اس کے سرخ گال پر اپنے نقاب سے ڈھکے لب رکھ گیا۔ اس کے سردار کا یہ شوخ انداز بہت پسند تھا۔ اس نے پیچھے جمرو کی طرف اشارہ کیا، سردار نے ہلکا سا اس کی طرف دیکھا، میں سو رہا ہوں، میرے کان بند ہیں، اسٹریچر پر لیٹے جمرو نے اونچی آواز میں کہا تھا، جس پر سردار ہلکا سا کہہ کر لگاتا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا، جبکہ دوام بھی شرمندہ ہو گئی۔ سردار کے دل میں اگرچہ اب بھی دوام کی خاموشی کی اصل وجہ کا ایک نامعلوم خدشہ تھا، لیکن اس وقت وہ دوام کو خوش دیکھ کر مطمئن تھا۔ اس کی دیورانی والی بات نے ماحول کو کچھ دیر کے لیے ہلکا پھلکا بنا دیا تھا۔ جونیئر ڈاکٹر اس وقت اسپتال کے ایک خالی راہداری میں بالکل تنہا تھی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی، وہ رات بھر کی ڈاکوؤں کی دہشت گردی اور اسپتال کے ماحول سے بہت اکچا چکی تھی۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہی تھی کہ اچانک اسے پیچھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی ڈاکو اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور بالا کی آنکھوں میں وہی کشش تھی، وہی تجسس جو اس نے پہلے محسوس کیا تھا۔ وہ سیدھے اس کی طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں ایک واضح چاہ تھی۔ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا، اسے بالا کا پیچھا کرنا اور گھورنا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، وہ اپنی چھوٹی سی ناک پھلاتی غصے سے بالا کو گھورنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے تیز اور بلند آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، میں جہاں جاتی ہوں آپ پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں، مجھے گھورے جانے دیں کہ آپ ہوں گے ڈاکو شکو، لیکن ماں بہنیں تو آپ کی بھی ہوں گی نا، اس طرح کیسے گھور رہے ہیں مجھے؟ بالا ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا تیز رد عمل دے گی۔ اس کے کپڑے میں چھپے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ فوراً غائب ہو گئی، وہ مزید بولتی چلی گئی، مجھے مزید برداشت نہیں ہو رہی آپ کی بے باکیاں، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غصے سے بولی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بالا اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، اسے اس کا یہ بے باک انداز بھی اچھا لگ رہا تھا، اس کا غصہ بھی اسے دلکش لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا متاثر کر رہا ہے؟ اس کی خوبصورتی اس وقت بھی اپنی پوری آب و تاب پر تھی، اس کا صاف رنگ، ذہانت سے بھری چمکدار آنکھیں اور پر اعتماد انداز بالا کے دل میں ایک خاص جگہ بنا رہا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر غصے کے باوجود ایک ایسی کشش تھی جو بالا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ بالا بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اسے محسوس ہو یوں ہی اس پر فدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا جو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر بیلا ملک آپ کو اندر سلب برا لیں، پیچھے سے آنا کسی نے کہا تھا، جبکہ اس کے قریب ڈاکو کھڑے دیکھ کر وہ فوراً ڈر کر غائب ہو گیا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتی تیزی سے اس طرف چلی گئی تھی جہاں کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ڈاکٹر بیلا ملک، بالا نے اس کا نام دہرایا تھا، نہیں بلکہ بیلا بالاور۔ ارے واہ، نام بھی ملتا جلتا ہے، لگتا ہے زندگی بھی ملتے جلتے کاٹی جائے گی۔ وہ ایک انگڑائی لیتا واپس باہر کی طرف نکل گیا تھا۔